اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا۔ تو اب یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل دور ہے اور جناب یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اور آج ایک کمپلشن ہے کہ ہم سب کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ حالانکہ آپ اور میں جانتے ہیں دنیا کو اس وقت ٹیکنالوجی دینے والوں میں بل گیٹس کا نام بہت اوپر ہے۔ بل گیٹس اینڈ کمپنی جو ان کے ہائی اپس ہیں، ان کے بچوں کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، کنٹرول ہے یا اجازت نہیں، ہائی اپس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے پڑھا جناب ڈیجیٹل دور ہے، کتابیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، کتابوں کو اٹھانا پڑتا ہے، تو ساری کتابیں ڈیجیٹائز ہو گئی نا۔ آج ناروے میں اور دیگر ملکوں میں اب بلینس آف ڈالرز کا بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا ہے۔ یہی بلینس آف ڈالرز کا بجٹ تھا کچھ عرصے پہلے ساری بکس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے، اور آج وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیک ٹو بکس، اور اب بلینس آف ڈالرز ایلوکیٹ ہو رہے ہیں دوبارہ بکس کی طرف لے جانے کے اعتبار سے۔ کن ملکوں نے 16 ایئرس کے نیچے جو بچے ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا قانون بنا دیا؟ آسٹریلیا اور جی، تو بہت سے ملکوں کے نام آپ سن رہے ہیں۔ بھائی ایڈوانس کنٹریز ہے نا، آج دنیا میں ٹیکنالوجی ان لوگوں نے ہمیں لوگوں کو دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلو 16 بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جناب، آج ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، ایک ٹیکنالوجی آج کل چل رہی ہے ڈیجیٹل فاسٹنگ کی، ڈیجیٹل فاسٹنگ کی۔ پاکستان میں پاکستان نیوی کی ایک انسٹیٹیوشن میں جاتا رہتا ہوں میں، تو وہاں کی ایک پہلے وہ فیکلٹی ممبر تھے، اب وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کسی بہت ہی قریبی دوست کا بتایا جو اس پاکستان میں کی پوزیشن پر ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان محترم نے ڈیجیٹل فاسٹنگ شروع کر دی ہے۔ پہلے مہینے میں سے 10 دن انہوں نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیجیٹل فاسٹنگ، چپ کرانے اس کو، ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ پاکستان میں کی پوزیشن پر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو مجھے لگا کہ بہت کچھ میں اور کر سکتا ہوں، اور بہت کچھ میں اور سوچ سکتا ہوں، بہت کچھ میں اپنے وقت کو بچا سکتا ہوں۔ اور وہ 10 دن انہوں نے شروع کیا، اب وہ مہینے میں ڈیجیٹل فاسٹنگ کرتے ہیں، ہر مہینے یعنی ہر دن وہ ڈیجیٹل فاسٹنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ یعنی یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے جینا ہے، اور where there is a will there is a way۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی ہر بات کو لینا ضروری ہے؟ اس کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ماؤں کی پریشانی یہ ہو گئی کہ بچے جو ہیں بہت زیادہ، اور یہ بچوں سے مراد بہت چھوٹے والے بچے نہیں، یہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ان کی جو لائف اسٹائل ہے بڑی پرابلم آ گئی ہے، نیند کے مسئلے آ گئے ہیں، اور غصے کے مسئلے بہت زیادہ بڑھ گئے، ہائپر بہت زیادہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر جو مسائل ہمارے سامنے ہیں جس کے نتیجے میں وہ شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے۔ 2 نامحرم تنہائی میں ہوں گے تو تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کراچی میں بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھانے کا موقع رہا، اور لوگوں نے اسٹوڈنٹس آ کے ڈسکشن کیا ہے، اور اب اس کے نتیجے میں وہ شیطان کے حملے بھی آگے بڑھنا، اور پھر جو ہماری ویلیوز ہے، ہماری حیا ہے، اس کا اسٹیک پر آنا، یہ سب کچھ ہے جس کے ساتھ ہم جی رہے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اسمارٹ فون کو اٹھا کر ہم پھینک دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ حالات کا جبر ایسا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، آفیسز میں کام کرنے والوں کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، بزنس کرنے والوں کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اٹھا کے پھینکا تو نہیں جا سکتا۔ ہاں، ایک جملہ پہلے کبھی چلتا تھا کہ ٹیلی ویژن کو مسلمان کر لو۔ یہ جب آپ لوگ چھوٹے تھے اس وقت کی بات ہوگی، اس سے بھی پہلے کی بات ہوگی، ہم چھوٹے تھے چلیں اس وقت کی بات تھی، جس زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ PTV پر آتے تھے، ٹھیک ہے، ارلی 80s کی بات ہے، تو کہا چلو تھوڑا بہت ٹی وی کو مسلمان کر لیا جائے کہ جتنا ٹائم اویلیبل ہے تو خیر کی بات وہاں پر آ جائے۔ البتہ آپ لوگ کبھی پڑھیں گے اور سنیں گے اس وقت ٹی وی پر آنا حرام تھا۔ چلیں کبھی ہسٹری پڑھیے گا، آج کل تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا اس کے اوپر، تو ہسٹوریکل ریکارڈ دیکھیے گا کہ ارلی 80s میں قرآن کی بات کرنے کے لیے ٹیلی ویژن کا استعمال کرنا کیسا تھا، تو آپ کو حرام کا فتویٰ بھی ملے گا۔ اس وقت ذرا اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا معاملہ نہیں تھا، اور اس سے بہت پیچھے چلے گئے۔ جب ٹیلی فون استعمال ہوا تھا تب بھی کسی نے کہا کہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ، اس میں تو شیطان بھی بولتا ہے، تو پھر کسی کو فون کر کے قرآن کی تلاوت سنوائی گئی، تو کہا یہ اچھا بھی استعمال اس کا ہو سکتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، ہم نے کہا جی اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے،
تو ہم نے کہا یہ واک مین ہم کہتے تھے لگا کے اس کو سنتے تھے. ہم نے کہا اس میں قرآن سننا کیسا ہے؟ تو کہا بھائی نہیں اس میں قرآن نہیں سننا چاہیے, اس میں تو میوزک بھی سننا جاتا ہے, یہ بھی سننا جاتا ہے, وہ بھی سننا جاتا ہے. تو ہم نے ذرا ٹویسٹ کیا چیز کو. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ اگر کوئی برائی کے لیے اس چیز کو استعمال کرے تو کیسے؟ کہا بالکل برا ہے. اچھا ہم نے کہا کوئی اچھائی کے لیے استعمال کرے؟ کہا نہیں اس کو تو ہی نہیں کیا نہیں جا سکتا استعمال اچھائی کے لیے. تو پھر ان کو تلاوت قرآن پاک کی سنائی گئی, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تلاوت کے لیے بھی استعمال اگر ہو رہا ہے تو کیا جا سکتا ہے. اس کو ایک اور انداز سے ہم نے کہا, ہم نے پوچھا کہ جی ٹیپ ریکارڈر پہ قرآن کی تلاوت سننا کیسا ہے؟ کہا بالکل نہیں سننی چاہیے, کوئی ثواب نہیں ملتا. تو ہم نے کہا ٹیپ ریکارڈر پہ اگر میں گانا سنوں تو؟ کہا بالکل غلط ہے. ہم نے کہا کہ اوپر گناہ ملے گا. تو ہم نے کہا اگر ہم تلاوت سنیں گے تو؟ پھر انہوں نے کہا جی ثواب ملے گا. تو یہ ایشوز رہے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. تو آج یہ ایک ریالٹی ہے, آج اس کو ہم اٹھا کے پھینک نہیں سکتے. تو کیا کیا جائے پھر آخر؟ کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوشچن ہے جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. کیا اس کو ہم لیٹ سے کہ مسلمان بنا سکتے ہیں؟ جی بنانا چاہیے. ڈفرینٹ بات ہو جائے گی, لیکن یاد رہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے, ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. تو صحابی کسی نے عرض کیا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ ہے, میں نے اس کو مسلمان کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. ایک پوائنٹ. اچھا دجال کو جانتے ہیں؟ اچھا کچھ لوگوں نے ابھی تک اس کو نکال دیا ہے, یہ نکل چکا ہے. وہ بھارت اس ڈیبیٹ میں نہ جائیں. اللہ کے رسول 14 صدیوں پہلے دعا کرتے ہیں نماز کے بعد, اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مسیح الدجال کے شر سے. تو اللہ کے رسول نے 14 صدیوں پہلے دجال کے بارے میں بتایا بھی ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے بچنے کی دعا بھی بتائی. میں اگلی بات کوٹ کرنا چاہ رہا تھا. دجال پوری دنیا میں گھوم پھر سکے گا, کہاں داخل نہیں ہو سکے گا؟ مدینہ منورہ میں. اس کی سرحد پر فرشتے اس کو روکیں گے, اور بعد میں کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس میں بڑا خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ وہاں رسول اللہ علیہ السلام مدفون بھی ہیں, اور وہ رسول اللہ کا شہر ہے. اگر تم رسول اللہ کے ساتھ جڑو جنہوں نے شیطان کو قابو کر لیا تھا, اگر تم رسول اللہ کے ساتھ جڑو جن کے شہر میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا, تو انشاءاللہ تعالی دجال کے فتنوں سے بچنا اور شیطان کے حملوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ پازیٹیو سائڈ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. تو آج جناب اس ڈیجیٹل ایج میں دنیا سمٹ کر ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے, ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے. فوراً سرچ کریں, جیمنائی پہ جا کے سرچ کریں, اے آئی پہ جا کے سرچ کریں, سب کچھ ہمیں اویلیبل ہو جاتا ہے. مگر فوراً سے کچھ اور پرابلمس بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ابھی مودی کی اسپیچ چلا دی کدھر؟ اسرائیل میں, اور مودی کو کہتے ہوئے دکھا دیے کہ صاحب افغانستان ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, اور ہبت اللہ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور ہم نے بڑا زبردست بجٹ ایلوکیٹ کر رکھا ہے کس کے لیے؟ افغانستان کے لیے. اور نیتن یاہو سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اچھا خاصا بجٹ ایلوکیٹ کرے کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے. کیوں؟ ایک طرف سے ہم کھڑے ہو جائیں اور دوسری سے پاکستان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ اس کو ڈسٹرب کیا جائے اور پاکستان کو ختم کیا جائے. جناب چلا دیا گیا, اور اس کے بعد بعض بڑے حضرات نے اس کو کوٹ کر کے اچھی خاصی کلاسیں لینا شروع کر دیں. اس کے بعد کیا پتہ چلا؟ اے آئی جنریٹڈ تھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ کنفیوژنس بھی ہیں اور یہ پرابلمس بھی ہیں. ہر آئی ہوئی چیز فوراً فارورڈڈ ایز مینی, فارورڈڈ ایز ریسیو, فارورڈڈ ایز ریسیو, فارورڈڈ مینی ٹائمس, ہر چیزیں چل رہی ہے. اب یہ مسائل بھی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہم میں سے کسی کی بھی تصویر کو اٹھا کر ساری لفظ کی میچنگ کے ساتھ کچھ بھی چلایا جا سکتا ہے. یہ پرابلمس بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو, گریجویشن کے سلیبس میں پاکستان یونیورسٹیز میں پہلے سورہ حجرات شامل ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, ویسے اب تو گریجویشن کے سلیبس میں قرآن حکیم کا ٹرانسلیشن آ گیا. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اوکے, ٹھیک ہے. معلم القرآن ڈاکٹر عبید صاحب والے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو پہلے سورہ حجرات ہوا کرتی تھی, اس میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی کے خلاف اقدام کر بیٹھو پھر تمہیں اپنے اس اقدام کے بارے میں پشیمانی اٹھانا پڑ جائے. تو آج کل بہت کچھ آ رہا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا تھا, یہ فیک ہے, یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ آج ہم نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی ہے. لیکن سچی بات ہے ہم 2026 میں بیٹھے ہیں اور آج بھی زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں.
آج بھی لیونگ ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی ڈیجیٹل ایج میں ان تمام پریشرز کے باوجود، ان تمام مشکلات کے باوجود، نہ صرف یہ کہ کچھ لوگ مزید اسلام قبول کرتے ہیں بلکہ اسلام پر قائم بھی رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ مسلمانوں کو بھی شرمسار کر دیتے ہیں جب ان کے ایمان کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. اور بہرحال اسی دور میں کچھ وہ مسلمان بھی ہیں کہ جن کی استقامت کو دیکھ کر غیر مسلم پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی داد دیے بغیر نہیں رہتے اور ان کے آنسو تک نکل جاتے ہیں. 2-3 ایگزامپلس لے لیں. ہم روزہ رکھے ہیں، آسان سا روزہ آج کل تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے کچھ ممالک میں روزے طویل بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور اگر جون جولائی کی بات کریں تو اور زیادہ طویل بھی ہو جاتے ہیں. UK میں اور ان ممالک میں گورے پریشان ہوتے ہیں جب وہ مسلمان بچوں کو، پتہ ہے کون سے مسلمان بچے؟ گورے مسلمان بچے، وہیں کے بون مسلمان بچے، جب وہ 18 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے سکولز بھی جاتے ہیں، اور وہ پاکستان کی طرح نہیں کہ ورکنگ آورز کم ہو جاتے ہوں تو سڑکوں پر تھوڑا سا رش بھی کم ہو جاتا ہو، نہیں، اس سب کے باوجود وہ گوروں کے بچے جو مسلم بچے ہیں اور گوروں کے بچے ہیں، ان کو دیکھ کر باقی گورے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں کہ اتنی مشقت کو جھیلتے، اسکول بھی جاتے ہیں، ساری پبلک ٹرانسپورٹ بھی لیتے، سب کچھ لیتے، اور اس کے باوجود یہ زندہ بھی رہتے. یہ چیز ان کو بہرحال اپیل کرتی ہے. ایسی کئی ایگزامپلس اور بھی دی جا سکتی ہیں. اس کے برعکس آ جائیے، غزہ میں جو کچھ ہوا ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت فرمائے، اور امت کی جو بے حسی رہی اللہ ہمیں معاف فرمائے. ایک آسٹریلین عورت ایک مسجد میں گئی، آسٹریلیا میں، گوری تھی، اور امام کو جا کر کہتی ہے کہ بھائی تم لوگ جو بھی ہو مسلمان ہو، بہرحال مجھے ان جیسا بنا دو. کن جیسا بنا دو؟ یہ آسٹریلیا، یہ غزہ کی عورتوں جیسا بنا دو. تو وہ امام تو ہکا بکا رہ گئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہا کہ میرے بیٹے کی اگر رات کو طبیعت خراب ہو جائے تو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی. اور میں ایک ماں کو دیکھتی ہوں کہ جو ماں کہتی ہے کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے اور میں نے چاروں اللہ کی راہ میں دے دیے، میں نے چاروں اللہ کی راہ میں دے دیے، اگر 5واں بھی ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں دے دیتی. تو یہ عورت جو گوری آسٹریلین تھی امام سے کہتی مجھے اس جیسا بنا دو. امام تو ہکا بکا رہ گیا. تو امام پوچھتے تم نے قرآن پڑھا کر نہیں؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کر نہیں؟ پھر وائے بولا اس کی استقامت کو دیکھ کر، یہ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے عورت؟ بیٹا میرے بھی اس کے تو 4 تھے، 4 کے 4 شہید ہو گئے، اور یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے 5واں بھی دیا ہوتا تو میں اس سے بھی پیش کر دیتی. اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ پھر آسٹریلیا میں 50 عورتوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، صرف غزہ کے مسلمانوں کی اس استقامت کو دیکھ کر. بہرحال یہ لیونگ ایگزامپلس جو اس دور میں بھی دنیا کے سامنے پریزنٹ کی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ مثال تو تھی غزہ کے مسلمانوں کی. آپ اپنے معاشرے میں تلاش کریں گے، ہم اپنے معاشرے میں تلاش کریں گے. اسی 21ویں صدی میں انشاءاللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی پازیٹیو ایگزامپلس ملیں گے. آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے بیٹا، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم قرآن بیان کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. آپ لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لاہور میں ارلی 80s میں رمضان میں تراویح کے ساتھ قرآن کے ترجمے کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا. ایک بڑا مشکل پروگرام محسوس ہوتا ہے، 6 گھنٹے ہم بیٹھتے ہیں رات کو. الحمدللہ فیملیز آتی، میں ویسے کراچی بیس ہوں، میں اپنی پوری فیملی کو لے کر آیا ہوں. سب سے چھوٹا بیٹا میرا 8 سال کا ہے، وہ بھی اٹینڈ کرتا ہے اور پورا جاگ کر اٹینڈ کرتا ہے الحمدللہ. پھر ہم لاہور کی فیملیز کو دیکھتے، چھوٹے چھوٹے بچے ملتے ماشاءاللہ، ان کے ایگزامس بھی آ رہے مارچ میں. اور کل ایک بچے کو پوچھا بیٹا بیگ میں کیا ہے؟ انکل کتابیں لے کر آیا ہوں، میں قرآن بھی پڑھوں گا، میں قرآن بھی سنوں گا، اور میں ایگزامس کی تیاری بھی کروں گا. سبحان اللہ. یہ اسی دور میں، یہ اسی دور کے بچے ہیں. اس سے آگے میں جاؤں، ہم بیان کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پوری جب فیملیز کو ہم ریسیو کرنے کے لیے باہر کھڑے ہوتے پروگرام کے بعد، ایک دفعہ میں نے 50 کے قریب بچیوں کو دیکھا. یہ آج سے 7-8 سال پرانی بات ہے، میری بیٹیاں بھی اس میں شامل تھیں، کہ 50 کی 50 بچیاں وہ اسکارف پہنا ہوا ہے اور ہنس کی مسکراتی ہوئی آ رہی ہیں. پتہ چلا انہوں نے قرآن بھی سنا ہے، انہوں نے اپنی عید کی تیاری بھی رمضان کی راتوں میں کر لی، گفٹس کی شیئرنگ بھی ہو گئی. اور یہ اسی ماحول کی بچیاں ہیں کہ جن کو قرآن کا نور ملا. تو آج ان کی زندگیوں میں ہم اماں عائشہ کا لباس بھی دیکھ رہے، بی بی فاطمہ الزہرا کا لباس بھی دیکھ رہے. یہ اسی 21ویں صدی کی بات ہے. انہی پروگرامس میں ہم نے دیکھا وہ خواتین جو ماڈلنگ سے تعلق رکھتی ہیں، شوبز سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے آگے میں بیان نہیں کر سکتا، کسی طرح قرآن کی محفلوں میں آ گئیں. آج ان کی زندگیاں بدل دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور آج ان کو دیکھ کر کتنی ہی عورتوں کو انسپریشن ملتی ہے کہ جنہوں نے شوبز کو چھوڑا ہے، ماڈلنگ کو چھوڑا ہے، اور اس طرح کے سارے پروفیشنز کو چھوڑا ہے. ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے قرآن سے اس دور میں، اس 21ویں صدی کی بات ہو رہی، ایسے ایسے لوگوں کو جو ایتھیزم کی طرف جانے والے تھے،
جو خدا کے انکار کی طرف جانے والے تھے، اس سے نیچے آ جائیں جو حرام کمایا کرتے تھے، جو لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، قرآن کی محفلوں میں کسی طرح آ گئے، آل ٹوگیدر اس قرآن کی برکت سے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ یہ قرآن وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ آج بھی اللہ وہی اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ قرآن آج بھی وہی قرآن ہے جو انسپریشن بھی دیتا ہے، موٹیویشن بھی دیتا ہے، جو ایمان کو بڑھاتا ہے۔ بس تھوڑا سا ہمیں ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ فتنے ہمارے لیے فتنے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مشکل ہمارے لیے مشکل ہے اپنے فیت کو بچانا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس اعتبار سے یعنی جو انسپریشن کی بات ہے وہ کیا ہے؟ اگر اس قرآن کی طرف ہماری انکلینیشن ہو جائے، اس قرآن کی طرف ہمارا رجوع ہو جائے، اپنی ان ڈیوائسز کو بھی استعمال کر لیں اسی قرآن کے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اسی کو اسلامائز کرنے، اسی کو مسلمان کر لیں، یہی ڈیوائسز کل ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ایمان کو پروٹیکٹ کرنے اور ایمان کو بڑھانے کا بھی ذریعہ بن سکیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بات ہم یہاں لے کر آ گئے اب کہ اپنے فیت کو بچانے کے لیے اور اپنے فیت یعنی ایمان کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلی ریسورس ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ خود اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، ایمان والوں کی شان، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ کیا قرآن ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ جی بتائیے، یہ پرابلم ہے۔ ہم دنیا کا ہر ٹیکسٹ اس پر سمجھ کر پڑھتے ہیں، دنیا کی ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی، دنیا جہاں کی تعلیم لی، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آن آڈیٹنگ، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس، کارپوریٹ لا، مرکنٹائل لا، بزنس لا، کمپنیز ایکٹ، پتہ نہیں کیا کچھ گھول کے بھی گئے، سب انگریزی میں تھا اور حالت سمجھ کے پڑھا اس کو ہم نے پیرے اسکول سے پڑھا ہے۔ پیرے اسکول کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ اسکول، 2 ٹی وی بینچیں وغیرہ، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر ہمیں بتایا کہ جناب آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں گے، ہم نے کہا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ کہا بڑے ہو کے پھر آپ کو بتائیں گے۔ پھر اور بڑے ہوئے، جی آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے، ہائر اسٹڈیز انگلش میں ہوں گی، جائیے انگریزی سیکھیے۔ ہم نے کہا بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا تو بتا دو کون ہوتا ہے؟ کہا انگریزی سیکھو بعد میں بتائیں گے۔ پھر ہم نے انگریزی سیکھی کراچی میں، پاکستان امریکن کلچرل سینٹر سے جا کر، تاکہ ہائر اسٹڈیز کے قابل ہو جائیں۔ والدہ کے بدن سے تو انگریزی سیکھ کر ہم لوگ نہیں آئے نا، کیا خیال ہے جی؟ یہ میں ریلیٹ کروں آگے نہیں کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انگریزی پڑھ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی تو پڑھ لی، لیکن اچھے ٹیچرز ملے جنہوں نے قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دلائی، جنہوں نے قرآنک لینگویج، قرآن کی زبان عربی سیکھنے کی طرف توجہ دلائی۔ اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد بھی مل گئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں بیٹا، یہ جو فیسلٹیز آپ جس میں آپ بیٹھے ہوئے آرام سے، آج کل میں یونیورسٹیز میں روزانہ جا رہا ہوں، کل بھی ایک پروگرام تھا ہمارا، یہ فیسلٹیز دنیا میں ہارڈلی 5% لوگوں کو اویلیبل ہے، ہارڈلی 5% لوگوں کو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 95% کو تو اویلیبل ہی نہیں۔ اتنے کول ماحول میں اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو اللہ پوچھے گا ضرور۔ تو جب ہم نے دنیا جہاں کی تعلیم لی ہے، کوشچن آیا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم کہاں کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کبھی کہا تھا، when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world. When I read the Quran there is no better book than the Holy Quran in the world. آگے وہ کہتا ہے but when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world. جب میں قرآن پڑھتا ہوں اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں، اور جو کہتا ہے میں مسلمانوں کو دیکھوں اس سے بدترین کوئی قوم نہیں۔ سخت بات ہے لیکن بات تو صحیح ہے۔ اگر میں سوال کروں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے زندگی میں قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ کب کمپلیٹ کیا تھا، تو کیا جواب آئے گا؟ لاسٹ ٹائم یقیناً کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن میجورٹی ہمارے نزدیک، ہم سوال کریں دنیا کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن حکیم۔ اور دنیا کی سب سے بہترین کتاب کے لیے ہمارا ٹائم کتنا لگ رہا ہے؟ کوشچن مارک۔ تو رمضان از دا بیسٹ ٹائم، رمضان از دا منتھ آف قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ دس از دا بیسٹ ٹائم۔ انکلینیشن بھی ہوتی ہے، تھوڑا روزہ رکھا ہے تو روح بیدار بھی ہوتی ہے، روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، روح کی غذا قرآن حکیم ہے، تھوڑا اس کی طرف توجہ کا معاملہ رکھیں گے تو ہمارا فیض بڑھے گا۔ یہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کون سا قرآن؟ جو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اچھا سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، دل میں طلب اور تڑپ ہونا بھی ضروری ہے۔ ابو لہب کو سب لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو لہب کو قرآن کس نے سنایا تھا؟ اللہ کے رسول نے۔ اندازہ کریں
اچھا ابو لہب کو عربک کا پرابلم تھا؟ نو. ہم 100 سال لگا کے بھی اتنی عربی نہیں حاصل کر سکیں گے جتنی ابو لہب کو آتی تھی. صحیح ہو گیا. ابو لہب کے پاس اپورچونٹی کیا تھی؟ سنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی. سنائے کیا جا رہا قرآن، بیسٹ اپورچونٹی، بیسٹ ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن اس کے دل کا سوئچ آف تھا. اسے سورہ لہب ملی. روزانہ لعنت کرتے اس پہ نہیں کرتے؟ سوئچ آف. اپورچونٹی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی سنا رہے اس کو. اتنی بڑی اپورچونٹی مگر سوئچ آف. سورہ لہب مل گئی. حضرت سلمان فارسی کو جانتے ہیں؟ عرب تھے نان عرب تھے؟ فارس پرشیا نان عرب. کہاں تھے؟ ایران میں. کہاں تھے؟ مشرک ماحول میں. کہاں تھے؟ آگ کی پوجا پاٹ. کہاں تھے؟ شرک ہی شرک تھا. سوئچ آن تھا. یہ کہ آپ نے ہاتھ سے آگ جلائی اس کی پوجا پاٹ کر دی، یہ تو کوئی بیکار سی بات ہے. تو تلاش سرچ تھی ٹروتھ کی. کبھی ایک راہب پادری کے پاس، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. لاسٹ والا کہتے اب جاؤ کدھر؟ کھجور والی زمین مدینہ منورہ. آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے. یہ سوئچ آن ہے. طلب موجود ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچایا. ان کو ایمان کی دولت ملی. بیٹل آف ٹرنچز پڑھا ہے نا ہم نے. بیٹل آف ٹرنچز سے جب خندقیں کھودی گئیں تو کس کا مشورہ تھا؟ اللہ کے رسول کا مشورہ قبول کیا. سبحان اللہ. اور سب سے بڑھ کر بات، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے. تو یہ سوئچ آن ہے. نان عرب ہے، مشرک ماحول ہے، ڈارکنیس ہے، تاریکی ہے. سوئچ آن ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا اور یہ مقام ان کو مل گیا. ابو لہب کے پاس اپورچونٹی موجود ہے مگر سوئچ آف ہے. یہ تھوڑا سوئچ آن کرنا پڑے گا. جس کو جتنی پریشانی کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، جس کو جتنی پریشانی کہ میرے ہارڈ ٹائمز آ گئے، جس کو جتنی زیادہ مشکل لگ رہی ہے، اتنا زیادہ تنہائی میں اللہ سے مانگے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج لوگوں کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں. توجہ کیجیے گا، آج لوگوں کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں بچا. حالانکہ اللہ سے باتیں کرنی چاہیے. جی اللہ سے باتیں کرنی چاہیے. سیدنا علی فرماتے جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، میں نماز ادا کرتا ہوں. اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. چلیے اللہ سے انگلش میں باتیں کر لیں اگر انگلش زیادہ میں اچھی آتی، اردو میں بات کر لیں، پنجابی میں بات کر لیں. سمجھانے کے لیے ایک حکایت ہے. حکایتیں اسلاف کے بزرگوں نے سمجھائی ہیں سمجھانے کے لیے. ان کی ذرا اوتھینٹک ہونے کی بحث میں کم جانا چاہیے. سمجھ آ جائے پھر حکایت کو ایک طرف رکھ دیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص کو جو کہ شیپرڈ تھا، وہ بکریاں وغیرہ چراتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک بھیڑ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بالوں کو صاف کر رہا ہے اور کنگھی کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس سے باتیں کر رہا ہے. اس سے باتیں کرتے کرتے کہ پھر اللہ سے باتیں کرتے، اے اللہ اگر تو مجھے مل جائے، اے اللہ میں تیرے بالوں میں تیل لگاؤں، میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں. استغفر اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے خوب ڈانٹا اس کو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسی باتیں کرو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کیا. موسیٰ ہمیں تو بڑا لطف آ رہا تھا، یہ تو اپنی سمجھ کے مطابق ہم سے باتیں کر رہا تھا. سمجھ آ گئی؟ اب اس حکایت کو سائڈ پہ کر دیجیے. اللہ سے باتیں کیجیے، تنہائی میں باتیں کیجیے اللہ سے. چاہے پنجابی میں کریں، چاہے انگلش میں کریں، چاہے اردو میں کریں. آپ اس کا لطف اٹھائیے. خدا کی قسم جواب آئے گا. اردو میں شروع ہو جائیں، پنجابی میں شروع ہو جائیں، جس زبان میں اپنے فہم کے مطابق بات کر سکتے. آج لوگوں کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں بچا. استغفر اللہ. اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ٹائم نہیں لوگوں کے پاس. استغفر اللہ. اور دو اس کا فارمل انداز کیا ہے؟ نماز میں کھڑا ہونا. نماز میں کھڑا ہونا وہاں بھی پرابلم ہے. ہمیں اتحیات کا ترجمہ آتا ہے، اتحیات للہ، ماشاءاللہ الحمدللہ. اور اگر نہیں آتا تو we miss that. ہمیں سبحان ربی العظیم کا ٹرانسلیشن آتا ہے. یس ہم بہت اپریشیٹ کریں گے، اس کو توجہ سے ادا کریں گے. تو یہ جو فارمل انداز ہے وہ تو فرض ہے نماز ہمارے لیے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے. اگر پیپر مشکل آ جائے نا کبھی تو بعد میں دیکھ لیجیے گا کہ ہم نے تیاری میں کتنی غلطی کی تھی. لیکن اس وقت بھی اللہ کو پکار لیں. اس وقت جتنے دل سے آپ اللہ سے باتیں کریں گے اور آپ ہم بات کریں گے شاید عام حالات میں نہیں کریں گے. اور ہارڈ ٹائمز جو آتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا. ہارڈ ٹائمز اس لیے بھی آتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ اس میں دل نرم ہو جاتے ہیں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، کسی کی وائف کا انتقال ہو گیا 15 مہینے کے بعد، اس بندے نے اتنا رو کہ اللہ سے مانگا، اس کی زندگی بدل گئی. اللہ نے بہتر میچ بھی عطا کیا، لیکن یہ ہارڈ ٹائمز کے بعد اس کی زندگی بدل گئی.
تو کبھی ہارڈ ٹائمز میں جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس وقت کا پکارنا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور سختیاں اس لیے بھی کبھی آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بندوں کے دل نرم ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے بنے۔ تو ہم کیا باٹم لائن طے کر رہے ہیں؟ نمبر 1، قرآن کی طرف رجوع کا معاملہ، کوئی شکل کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ، ہدایت کی طلب کے ساتھ، چند آیتوں کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ۔ اور آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے نا، سب کچھ اویلیبل ہے، بہت سی یہاں پہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اگر فیمیل جو ٹیچرز ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں اور خواتین ہیں ان کے دروس سے فائدہ اٹھائیں جن کو وہاں پر اتفاق ہے۔ پھر مسلک کا مسئلہ آتا ہے نا ہمارے ہاں، تو میں کہتا ہوں بھائی اپنے مسلک کے ہی کسی صاحب علم سے استفادہ کر لو، یہ بھی تو ہماری پرابلم ہوگی نا، نہ پڑھتے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے، نہ سنتے نہ دوسروں کو سننے دیتے، نہ اٹینڈ کرتے نہ دوسروں کو اٹینڈ کرنے دیتے۔ بھائی جس عالم پر اعتبار ہے، بس فرق یہ رہے گا کہ 14 سینچری کی چین چلی آ رہی، اس چین کے ساتھ وہ جڑا ہوا بندہ، معروف جو ہمارے اسکولز آف تھاٹ ہیں ان علماء سے استفادہ کریں۔ اور کسی کو ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب پر اعتماد ہے، دنیا ان کو سنتی ہے تو ساری دنیا سن رہی ہے، ان کا سب کچھ اویلیبل ہے، پورا قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ، سلیکٹڈ اسٹڈی آف دا ورسز آف دا قرآن، منتخب نصاب ان کا ایک بڑا زبردست کمپائلیشن ہے، استفادہ کیجئے اس سے۔ لیکن بیسٹ کیا ہے؟ بیسٹ ہے فزیکلی کسی قرآن کی سرکل میں آنا، بیسٹ ہے اجتماعی طور پر کسی اجتماعیت میں جڑنا اور قرآنی سرکلز میں آنا۔ دیکھیے پرانی مثالیں ہیں لیکن سمجھنے کے لیے آسان ہے، کہیں برف بکتی ہو اور ایک بندہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، کچھ نہ بھی کرے، نہ برف وہ پرچیز کرے، تو ٹھنڈک مل جائے گی، اس کو مل جائے گی۔ بھٹی والے اینٹیں بناتے ہیں، تھوڑی دیر کے وہاں جا کے بیٹھ جائے، کوئی بھٹی سے وہ اینٹیں پرچیز بھی نہ کرے تو اس کو تپش مل جائے گی، مل جائے گی۔ برف والے کے پاس بیٹھے تو ٹھنڈک ملے گی، بھٹی والے کے پاس بیٹھے تو تپش ملے گی۔ اللہ کے نیک بندوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ایمان کی حرارت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک اور طریقہ اپنے فیتھ کو حاصل کرنے اور بڑھانے کے اعتبار سے۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ بچپن سے یاد ہے ہمیں، a man is known by the company keeps، والی بات ہے، صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ with all due respect، اکثر لڑکے سگریٹ کہاں سیکھتے ہیں؟ دوستوں میں جا کے۔ اور کئی مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں نماز کہاں سیکھتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ہمارے بھی دوست تھے، کرکٹ ہم لوگ کھیلتے تھے، 4 میں سے ایک نے نماز شروع کر دی، کہا یار کرکٹ تو ہوگی لیکن نماز کے ٹائم پر ہوگی، چلو یار کرکٹ کھیل کے پھر نماز پڑھ کے کرکٹ کھیل لیں گے۔ تو ماحول کا فرق پڑتا ہے، لیکن جیسا ماحول لیں گے ویسے ہی ہمارے اندر اثرات بھی آ رہے ہوں گے۔ اٹس اپ ٹو اس، فیتھ بچانے کے نہیں۔ اچھا فیتھ کیوں بچانا ہے؟ کل اللہ کے ہاں اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن فیتھ، ایمان ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، بہت اچھے دنیا میں لوگوں نے کام کیا، بل گیٹس نے بڑی زبردست فاؤنڈیشن بنائی، اس کی وائف نے بنائی ہو، ایکس وائف نے بنائی ہو، ایکس وائی جی، جو کچھ بھی ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کل کوئی بھلائی کا کام، بظاہر بھلائی کا کام، وہ ایکسیپٹیبل اللہ کے نہیں ہے۔ تو آپ کا میرا سب سے بڑا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ فیتھ کا ہے۔ لیکن ایک اور پرابلم، اب آئیے ذرا ڈائمینشن گفتگو کی چینج کرتے ہیں۔ کل یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پروگرام تھا اور آئیڈینٹی کرائسس یہ ہمارا ٹاپک وہاں پر تھا، تو ایک بات کو ٹچ کیا تھا جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سراج صاحب نے بھی بہت اچھی طرح الیبریٹ کی ہے۔ اس سے پرابلم کیا ہے؟ اتنا مٹیریلزم ہے، اتنا ظاہر پرستی کا ایشو ہے کہ اسی میں اکثریت کھو جاتی ہے۔ ہم نے بچپن سے جملہ پڑھ رکھا ہے، سینگ از بلیونگ، سنا ہے کبھی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو نظر آئے گا اس کو مانیں گے، اور مارکیٹنگ میں سکھاتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اچھا تو جو دکھتا ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں یا جو نہیں دکھتا اس پر ہمارا ایمان ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، جو نظر آئے گا اسی کو مانتے ہیں ہم۔ تو یہ تو ہمارے فیتھ سے میچ نہیں کرتی بات۔ ہمارا فیتھ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب میں کیا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے، مانتے ہیں، ٹھیک۔ رسول اللہ کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، نہیں دیکھا ہے، مانتے ہیں، یس۔ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نہیں، مانتے ہیں، یس۔ جبرائیل کو دیکھا ہے علیہ السلام، نہیں، مانتے ہیں۔ ابھی قدر کی رات تلاش کرنی ہے نا، کہاں؟ لاسٹ عشرہ میں، آڈ نائٹس میں، 21، 23، 25، 27، 29، تو جبرائیل تشریف لائیں گے، قرآن کہتا ہے سورہ قدر میں، اور دیگر فرشتے بھی آئیں گے۔ دیکھا ہے فرشتوں کو؟ نہیں۔ یہ رائٹ لیفٹ کون بیٹھے ہوئے دونوں؟ دیکھا ہے، مانتے ہیں؟ اچھا دیکھا تو نہیں، پھر مانتے کیسے؟ ان سین پر ہمارا بلیو ہے، یہی سب سے بڑا ایشو ہے۔ آپ کا میرا فیتھ سین، SEEN سے شروع نہیں ہوتا، آپ کا میرا فیتھ ان سین، UNSEEN سے شروع ہوتا ہے۔
اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس دور کا. جو نظر آئے گا وہ مانیں گے, نظر نہیں آئے گا وہ نہیں مانیں گے. وہ بھائی ہم تو وہ مانے بیٹھے جو نظر نہیں آتا, اور ہم یہ مانے بیٹھے جو نظر آ رہا ہے یہ اصل, یہ ایک ریالٹی ہے, یہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے. اور 3 دفعہ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا, ڈسیپشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اصل اس کے پیچھے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195 بڑا ہی پیارا مقام ہے. جس شب یہ آیات اللہ کے رسول کو عطا ہوئیں, ساری رات اللہ کے رسول روتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آج کل آنسو بہت بہتے ہیں نا ہمارے, کہاں بہتے ہیں؟ آئی فون کا نیا ورژن نہیں ہے, آنسو بہ رہے ہیں جی, جی پی اتنے آگے آنسو بہ رہے ہیں. اور کیا لش گاڑی میں یہ آتا ہے, ہمارے ابا کے پاس تو ہے ہی نہیں, روتے رہتے ہم لوگ. ایک بڑی پیاری کتاب ہے, عربی میں لکھی, اردو میں ٹرانسلیشن ہے, شاید نیٹ پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی, رسول اللہ کے آنسو. اللہ اکبر. اب کیا ہوگا اور کہاں کہاں رسول اللہ روئے ہیں. میں پڑھ نہیں سکا ہوں لیکن وہ واقعات کچھ میرے علم میں ہے, کتاب میں نے نہیں پڑھی ہے لیکن واقعات مجھے پتا ہے اس میں کون کون سے ہیں. ان میں سے یہ بھی مقام ہے. کون سا؟ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195. جس رات یہ آیات نازل ہوئی رسول اللہ روئے. اچھا رونا ہمیشہ تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتا, رونا کبھی خوشی کی وجہ سے بھی ہوتا. آپ لوگ پاس آؤٹ کرو گے آپ کی اماں روئیں گی, ہوتا ہے نا, تو یہ تکلیف سے روتی ہیں اماں, ابا تکلیف سے روتے ہیں نہیں, خوشی سے. اللہ اکبر کہ میرا بیٹا پاس آؤٹ ہو گیا, یہ سن لو. تو اللہ کے رسول خوشی سے روئے, خوشی سے کہ آج اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. اب ٹرانسلیشن اگر میں کروں, چل کر لیتے ہیں, تھوڑا موٹیویشن ہو جائے گی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, آسمان و زمین کی کریشن میں, رات دن کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. قرآن کن کو عقل مند کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو کھڑے ہونے کی حالت میں, بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹتے ہوئے کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے. صرف ذکر ہی نہیں کرتے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمان و زمین کی کریشن میں غور و فکر کرتے ہیں. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ پرپس لیس نہیں ہے اور یہ کریٹر لیس نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب یہ سب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ہے کوئی رب جس نے بنایا ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدائے کائنات چیخ چیخ کر بتا رہی ہے اس کے پیچھے پرفیکٹ ڈیزائن رکھنے والا اللہ, وہ پرفیکٹ ذات اللہ سبحانہ. میرا اللہ کہتے ہیں اس سے, لیکن جو بھی اللہ کو اللہ نہیں کہہ رہا وہ بھی غور کرے گا. تو آج ہاں ویسٹ میں ڈیبیٹ چلتی رہی, از دیر اے گاڈ کوشچن مارک. اب جب جتنا ایکسپلور کیا نا کائنات کو, یہ بلیک ہولز کا معاملہ اور وہ بگ بینگ کی تھیوری اور اسی طرح ایکسپینڈنگ یونیورس کا معاملہ اور بلیک ہولز میں جا کے گیلیکسیز کا ختم ہونا, انسان دنگ رہ گیا. تو اب ٹاپک بن پڑا ہے اور چل پڑا ہے, یس دیر از اے گاڈ. یہ سارا آٹومیشن میں نہیں ہے. بہرحال ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اس کائنات میں غور کریں گے, پہنچیں گے کہ کوئی ہے جس نے اس نظام کو بنایا. ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تو نے سب بیکار پیدا نہیں کیا. یہ پرفیکٹ ڈیزائن کائنات میں دیکھیں, یہ پرفیکشن دیکھیں, اسموتھ فنکشننگ اس کائنات میں پلانٹس کی, گیلیکسیز کی دیکھیں. بندہ کہے گا یہ پرپس لیس نہیں ہے. سبحانک, اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے. فقنا عذاب النار, اے ہمارے رب ہمیں عذاب سے بچا لے آگ کے. تو پاک ہے اس بات سے کہ تو بیکار کسی شے کو پیدا کرے. کائنات پرفیکشن کے ساتھ ہے, پرپسفل ہے, تو ہماری کریشن بھی پرپسفل ہے. بیس لائن کیا ہے؟ ہم نیکی کو اچھا سمجھتے ہیں اور بدی کو برا سمجھتے ہیں, سچ کو اچھا سمجھتے ہیں, جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے بھی ہوں گے اور بولتے ہیں, لیکن نہیں, فطرت کہتی ہے کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے. جب کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو غصہ آتا ہے, اور ہمارا دل کیا کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یس, مگر بڑے بڑے جھوٹوں کو سزا نہیں مل رہی. آپ ہارڈ ورکنگ کریں, جان لگا کر پیپر دیں, مارکس اچھے نہ آئے تو فیکلٹی ممبر سے کچھ بات تو کرتے نا جا کر. میرا بچہ اسکول جا رہا ہو, ہارڈ ٹائمز بھی دیکھے, ہارڈ ورکنگ بھی کی, اور رزلٹ اگر خراب آئے گا میں جا کے بحث تو کروں گا. کیوں؟ میری فطرت میں یہ بات ہے کہ محنت کا اچھا نتیجہ ملنا چاہیے. کئی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, بڑے بڑے مجرم دندناتے پھر رہے اور بڑے بڑے نیک لوگ تو شہید کر دیے گئے. انبیاء بھی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ دنیا ایتھکس کے اعتبار سے, اخلاق کے نتائج کے اعتبار سے انکمپلیٹ ہے. کوئی عالم ہونا چاہیے, کوئی عالم, کوئی وقت آنا چاہیے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھلائی انسانوں سے دیکھ لے اور ذرہ برابر برائی انسانوں سے دیکھ لے. یہ آخرت کا کانسیپٹ ہے. میں اور آگے جا سکتا ہوں لیکن کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں. یہ آپ نوٹ کیجئے, یہ توحید
یہ اس کا تعارف ہماری فطرت میں، یہ آخرت اس کا تعارف ہماری فطرت میں، اور کائنات پہ غور کریں گے تو توحید سے آخرت تک بندہ پہنچتا ہے۔ لیکن اگلے الفاظ بھی دعا کے بڑے پیارے تھے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا اس کو تو نے ذلیل و رسوا کر دیا، ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ذہن میں رکھیے گا رسالت کا معاملہ ہے اور فیض کا معاملہ۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، سنا اور ایمان لائے۔ ابھی عقل استعمال ہوئی تھی، دو بڑی زبردست ٹرمینالوجیز اردو میں۔ ایک ایمان ہے عقل والا جو عقل سے ملتا ہے، ایک ایمان ہے سن کر ملنے والا، سننے والا ایمان سمعی، سماعت سے۔ ایک ایمان عقل سے ملتا ہے، غور و فکر کرو کہ نتیجے پر پہنچے کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور کوئی وقت آنا چاہیے جب نیکی بدی کا فیصلہ ہو جائے، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے وہ یہ عقل نہیں بتاتی۔ یہیں سے فیض کا یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ پیغمبر کی تعلیم سے پتہ چلتی ہے وہ تفصیل، وحی کی تعلیم سے پتہ چلتی ہے وہ تفصیل کہ وہ خالق اللہ ہے، اس کی صفات یہ ہیں، اور اس سے تفصیل پتہ چلتی ہے میری کریشن کا پرپس کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور اس پیغمبر کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے وہ آخرت ہے جب ہر بندے کو پیش ہونا اللہ کے سامنے، اور جو ہے وہ سب کلیئر ہو کر آ جائے گا، واٹ سب کلیئر ہو کر آ جائے گا۔ یہ ہے فیض کا معاملہ۔ بات یہ چلی تھی درمیان میں کہ جو آج نظر آ رہا ہے اسی کے اندر کھو جاتے ہیں ہم لوگ، اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارا ایمان ظاہر سے شروع نہیں ہوتا، وہ پوشیدہ باتوں سے شروع ہوتا ہے، وہ غیب کو ماننے سے شروع ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب سے شروع ہوتا ہے، اور وہ فیض ملتا ہے پیغمبر کی تعلیم سے۔ ٹیکنیکلی بیٹا نوٹ کیجئے گا، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ ہم بہت سارے فیض والوں کو اس لیے مسلمان نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، مگر ہمارے نزدیک وہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ کا میرا ایمان کس بات پر کھڑا ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا برحق فرمایا، یہ آپ کا میرا فیض ان سین سے شروع ہوتا ہے۔ معراج کا واقعہ ذہن میں ہے، لوگوں نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پریشان کرنا شروع کیا، مشرکوں نے۔ ابو بکر از اٹ پاسبل کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی مسجد حرام سے بیت المقدس چلا جائے، ساتوں آسمان کی سیر کر لے؟ کا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا محمد کہہ رہے، کہا بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، توجہ کیجئے گا، بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ہو سکتا ہے۔ تشریح کیا ہے؟ بھائی میں مانے بیٹھا ہوں، اللہ جبرائیل کو روزانہ ان کے پاس بھیج رہا ہے، تو اگر آج اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا ملاقات کے لیے، کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن بیس لائن کیا تھی؟ عقل نہیں تھی۔ عقل استعمال ہوگی اپنے ڈومین کے اندر، تشریح پیغمبر کی تعلیم اوپر رہے گی۔ پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ جو فرماتے حق فرماتے، اور صدیق کا ایمان کیا ہے؟ اگر محمد نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل صحیح فرمایا۔ یہ بالکل پاسبل ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ مسجد حرام سے بیت المقدس چلا جائے، ساتوں آسمان کی سیر کر لے۔ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، ہم کہیں گے ہاں اگر ہماری سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر کیا ہو جاتا ہے؟ زیرو ہو جاتا ہے۔ ہم تو فوراً ریکنسائل کریں گے نا، رکھیں اپنی ریکنسائلیشن کو ایک طرف۔ صدیق اکبر کا ایمان ہے کہ جو انہوں نے فرمایا وہ برحق ہے۔ یہ ہے آپ کا میرا فیض جو ان سین سے شروع ہوتا ہے۔ کلوز کرتے ہیں، پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایکشن آئٹمس کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ سے باتیں کریں، یہ بات آ گئی۔ اللہ سے باتیں کرنے کا فارمل طریقہ تو نماز ہے، اور نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان پوری زندگی فرض ہے۔ اسکول میں ٹیچر نے پوچھا بیٹا کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ تو ایک بچے نے کہا سر جو لوگ مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جو کافر ہوتے ہیں نا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ سمجھ آ رہی؟ جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمان ہو اور زندہ ہو بے نمازی ہو سکتا ہے؟ یہ اسکول کے بچے کو تو سمجھ آ گئی، ماشاءاللہ آپ لوگ تو بیٹا ہم لوگ تو الحمدللہ نمازی ہیں۔ یقیناً کوتاہی ہو جاتی ہے نا، اس کوتاہی کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں۔ رمضان میں تو ہم نفل بھی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سے باتیں کرنی، انگلش میں کریں، اردو میں کریں، نماز کے بعد تو انگلش میں اردو میں کریں، سب کچھ میں کریں۔ نماز جب ادا کریں تو سمجھ کر ادا کریں، ٹرانسلیشن یاد کریں تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے باتیں،
اور نماز فارمل فرض ہے وہ ہمارے لیے، فارمل طریقہ اللہ سے باتیں کرنے کا۔ قرآن کی محفلوں میں آئیں پلیز، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر رات میں کبھی موقع ہو، پورے لاہور میں پروگرامس ہو رہے ہیں، میرا اپنا جوہر ٹاؤن میں ایک پروگرام ہوتا ہے، آپ سمپلی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، دورہ ترجمہ قرآن، یہ آپ سرچ کریں گے تو ایک ایپ آ جائے گی آپ کے پاس، پورے پاکستان کی تمام لوکیشنس آ جائیں گی، لائیو ٹیلی کاسٹ وہاں پہ اویلیبل ہے، مگر فزیکلی اٹینڈ کرنے کی بات ڈفرینٹ ہوا کرتی ہے۔ سیٹرڈے نائٹ آ جائیں، چلیں سنڈے اگر آپ لوگوں کو آف ہوگا، بیچ میں ایگزامس تو نہیں ہے تو پھر تو روزانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، جہاں آپ کے لیے پاسبل ہو کوشش کریں۔ اور قرآن سے اٹیچمنٹ، یہ قرآن خدا کی قسم زندگیاں بدلتا ہے، یہ نسلوں کو بدلنے والا قرآن ہے، تقدیروں کو بدل دینے والا قرآن ہے۔ جی، دجال کہاں انٹر نہیں ہو سکے گا؟ مدینہ شریف میں۔ اور شیطان کو کس نے مسلمان کر لیا؟ رسول اللہ نے علیہ السلام۔ باٹم لائن، اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ، اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ اور اللہ کے رسول کے اعمال کو اپنانے کی کوشش۔ ہاں، بہت سی ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اللہ کے رسول کی پیاری بیٹیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ رسول اللہ رول ماڈل سب کے لیے ہیں، مگر ایک مرد بھی تو ہے نا، تو عورتوں کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کمپلیٹ ہوگا ان کی ازواج مطہرات کی زندگیوں سے اور ان کی پیاری بیٹیوں کی زندگیوں سے۔ کہیں سے شروع کر لیں، حضرت عائشہ کی سیرت سے شروع کر لیں، حضرت فاطمہ کی سیرت سے شروع کر لیں، تو سنت کا نور جب ہمیں ملے گا، نوٹ کیجئے گا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، سنت کا نور جب ہمیں ملے گا تو شیطان سے مقابلہ اور دجال کے فتنوں سے بچنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ایک بات آئی کہ اچھے ماحول کو اختیار کریں۔ ماشاءاللہ یہ آج 3 سوسائٹیز پروگرام کر رہی ہیں مل کر، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آئندہ بھی انشاءاللہ، میں ویسے کراچی بیسڈ ہوں، لاہور فورٹ نائٹلی آنا ہوتا ہے 2 جمعہ پڑھانے کے لیے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ موقع ہم حاضر ہوں گے۔ جہاں جہاں قرآن کی اور یہ اچھی محفلیں سجتی ہیں، ان سے فزیکلی اپنے آپ کو اٹیچ کریں، اس لیے کہ ہم سمجھ چکے ہیں، بچپن سے تو ہم نے سمجھا کہ امانی سن بائی دا کمپنی کی ساری بات ہے، مگر قرآن کا بھی حکم ہے کہ نیک ماحول سے جڑنے کی کوشش کرو۔ اب آخر میں کچھ اس کے بارے میں باتیں، اس کو تھوڑا مسلمان، بلکہ اچھا خاصا مسلمان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے ایک بڑے بزرگ ساتھی ہیں، ان سے کچھ شیئر کیا کہ میرا ٹاپک ہے، تو انہوں نے اپنی پوتی سے ڈسکشن کیا، کیونکہ وہ بزرگ ساتھی وہ 72 73 پلس ہیں، کہ بھائی میں تو اس دور کا ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آتا زیادہ، تو بڑی اچھی ریکمنڈیشن ہے، ہم سب کرتے بھی ہیں۔ نماز کا الارم لگا سکتے ہیں تو ریمائنڈر آئے گا نا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ کوئی موبائل ایپ ڈاکٹر سراج صاحب کو سنے کسی اور کو اویلیبل ہو ہمارے پاس، اس میں ریمائنڈرز بھی آتے ہیں اور اپنا آپ ہم ٹریک بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں UK میں، اور وہ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، بہت زبردست انہوں نے کام کیا، مائی قرآن جرنی، مائی قرآن جرنی کے نام سے ویب سائٹ بھی اور ایپ بھی شاید بن چکی ہے۔ اس میں انہوں نے ڈاکٹر سراج احمد صاحب کے کام کو آڈیو میں، ویڈیو میں اور ٹیکسٹ میں بھی جمع کر دیا، اور پھر انہوں نے ہماری سیلف پیس پہ اسٹڈی ہو اس کی ٹریکنگ ڈال دی ہے، اس میں آپ اور ہم نوٹس لینا چاہیں وہ بھی انہوں نے آپشن اس میں دے دی ہے الحمدللہ۔ اور جو ایک ایپ پہلے لکھوائی تھی میں نے آپ کو، دورہ ترجمہ قرآن، اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے محنت کی، اب آپ ہر آیت پہ اپنے نوٹس بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی اور سے آپ کو اتفاق ہے بھائی میں فلاں صاحب کو سنتا ہوں یا سنتی ہوں، موسٹ ویلکم، تو یہ ایپس بھی ہمارے پاس ہو، اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آج دنیا گلوبل ہو گئی، سب کچھ آن لائن آ گیا ہے، بہت کچھ آن لائن ریسورسز اویلیبل ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے، خیر کی بات سیکھنے کے لیے، دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، ان سب کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسپیسیفک نہیں ہوتا، میں کہیں میں جا رہا تھا ایک یونیورسٹی میں، تو لیڈو کھیلتے نا لوگ، تو پہلے کس پہ کھیلتے تھے؟ نہیں آپ لوگ نہیں کھیلتے، مجھے پتا ہے لوگ کھیلتے ہیں، میں یہ کہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہوتا تھا، گتا سا ہوتا تھا نا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ 4 بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ، اور بیچ میں یاد آ گیا پہلے تاش کیسے کھیلتے تھے، سب کو پتا ہے نا، اب کس پہ کھیلتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم اس پہ آپ قرآن کی ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں، آپ سننا کی ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم گروپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو مسلمان کر لینا بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ مجھ سے آئی ایم 52، آپ مجھ سے زیادہ اور اچھی، اس میں میری جو ریکمنڈیشنس ہیں اس سے اور زیادہ اچھی ریکمنڈیشنس نکال لیں گے۔ یہ تو فوڈ فار تھاٹ ہے۔ نماز کا الارم لگائیں اور ریمائنڈرس لگائیں، اپنا سیلف اسٹڈی کا کوئی ٹریکنگ لگا لیں، کوئی ایپس کو اس کے اوپر لگا لیں، گروپ ڈسکشن کے اعتبار سے لگا لیں، آن لائن بیٹھ کے کچھ کر لیں، 1000 قسم کے آپشنس میرے اور آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ تو اس ڈیجیٹل ایج میں اس ڈیجیٹل ڈیوائس یا ڈیوائسز کو مسلمان کیا جا سکتا ہے۔ اور بیٹا سب سے آخری بات، پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے،
توجہ سے، بالکل میں کلوز کر رہا ہوں. سب سے آخری بات، پہلے میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خود کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل. دیکھو لوگوں، میں تم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اللہ کی محبت بھی دل میں رکھو. جی، اللہ کی محبت دل میں رکھو. اور بھائی اللہ سے ملنے کا شوق ہے تو ریمائنڈر لگائے نا کہ آج میں کتنا اللہ سے قریب ہوا، یا کچھ انالیسس کر لیں کہ آج میں اللہ سے قریب ہوا یا دور ہوا یا ہوئی، جو بھی ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. جب کرنا ہے جو کرنے کر لیں، جو کرنے کر لیں. یہ پہلے مائیں، نانیاں، دادیاں اپنے بچوں کو سمجھاتی تھیں، بیٹا جو کرنا ہے کر لے، رب پوچھے گا ضرور. جو کرنا ہے کر لو، اللہ ضرور پوچھے گا. آپ کو پوری آزادی، جو چاہے سو کر لیں، بس یاد رکھیں. اور مجھے اور آپ کو سب کو آزادی ہے، اللہ پوچھے گا. تو جب ہم نے اسٹوڈنٹس کو اسکولوں میں بات سمجھائی کہ بیٹا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کرو، تو بچے بڑے کلین سلیٹ ہوتے ہیں نا، بڑے پیارے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے کہتے ہیں سر ہاں. تو میں نے کہا بیٹا چلو پڑھیں گے، ہم بسم اللہ پڑھیں گے اور قرآن شریف سنیں گے. ٹھیک، بسم اللہ پڑھیں گے، اچھی سی اسٹوری سنیں گے. ٹھیک، بسم اللہ پڑھیں گے، اچھی سی نشید سنیں گے. بسم اللہ پڑھیں گے، www. کچھ لکھیں گے. انہوں نے سر وہ تو نہیں کر سکتے. میں نے کیوں سر، اس میں تو وہ میوزک بھی ہوتا ہے، اس میں تو وہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا ایک منٹ، تو بتاؤ بسم اللہ چھوڑو گے یا وہ چھوڑو گے؟ وہ سر بسم اللہ تو نہیں چھوڑ سکتے. یہ کلین سلیٹ بچے کہہ رہے ہیں. اللہ کے نام کو بیچ میں لے آئے. جب شروع کریں، ہمارے بڑوں نے سکھایا شروع کرو بیٹا اسمارٹ فون استعمال کرنا. ہمارے بڑوں نے سکھایا وضو کر کے بیٹھو اور بسم اللہ پڑھ کے کھولو. ڈیسک ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس کی اسکرین ایسے رکھو کہ گھر میں ہو تو اماں ابا دیکھ سکتے ہو، آفس میں تو باس دیکھ سکتا ہو یا کلیگس دیکھ سکتے ہو، اوپن ٹو آل ہو. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. سب سے بڑھ کر کون دیکھتا ہے؟ اللہ. اور یہ اتنی بڑی موٹیویشن ہے. آج دنیا جب تک چلنی ہے تب تک یہ موٹیویشن رہے گی. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اس سے محبت بھی کرنی سب سے بڑھ کر، اور اس کا خوف بھی رکھنا. خوف کس چیز کا؟ ناراض نہ ہو جائے. جتنا یہ اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ ہماری بڑھے گی، رات کو گھبرا کر آدمی اٹھتا ہے فوراً موبائل تلاش کرتے ہیں، کدھر پڑا ہوتا ہے؟ نہ تکیے کے پاس نہیں ہوتا، وہ کہیں پڑا ہوتا ہے. کیوں؟ رات کو ایسے کرتے 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 یہ جاگ رہا تھا اور ہم لوگ، اور کسی کا ہاتھ یاد آیا ایسے ہی رہ گیا. وہ نہیں، رات کو اللہ کا نام لے کر جب اس کو بند کریں گے نا تو ہڑبڑا کر نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت سی چیزیں جس سے شاید بچنا مشکل لگ رہا ہے وہ آسان ہو جائے گا. یہ آخری بات تھی جو اللہ کے رسول کی وصیت ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ آپ لوگ خوش رکھے اور آپ سب کی محنت قبول کرے جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اٹیچمنٹ عطا کرے، قرآن سے اٹیچمنٹ عطا کرے، اور اچھے ماحول سے جڑنے کی توفیق دے. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہمیں بچا سکے. اللہ ان سارے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کوشچن آنسر کا بالکل ٹائم ہے انشاءاللہ. بتائیے سر اس بات پر اللہ تعالیٰ کیسے قادر ہے کہ وہ ہمیں زندگی دے گا، موت کے بعد بھی کوئی پاس میں نہیں آتی، دوبارہ وہ اٹھائی جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ اس بات پر کیسے قادر ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں زندگی دے. ٹھیک ہو گیا. یہ سورۃ القیامہ کی آخری آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے؟ تو جو ہم آج ہیں ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہم خود سے پیدا ہو گئے یا اللہ نے پیدا کیا؟ جی پیرنٹس کو کس نے پیدا کیا؟ سر بہت بیسک سی بات ہے. تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس میں پرابلم تو نہیں ہے کہ اللہ کریٹر، اس میں ایشو تو نہیں ہے آپ کو؟ اللہ پر ایمان کے بارے میں مسئلہ تو نہیں ہے؟ بس پھر ٹھیک ہے. ورنہ پھر ڈفرینٹ ہوگا. آپ تو میرے پیارے مسلمان بھائی ہیں نا. اگر کوئی ایتھیسٹ ہوگا وہ کہے گا میں خدا کو نہیں مانتا، تو پھر اس سے بات ڈفرینٹ ہو جائے گی. کلیئر؟ آپ خدا کو تو مانتے ہیں نا، بس پھر آسان ہو گیا. پھر تو آپ نے قرآن ہی تو کوٹ کیا ہے. ایتھیسٹ قرآن کوٹ کرے گا، میں اس سے کہوں گا تم قرآن کو، انٹرسٹنگ بات بیٹا نوٹ کیجیے گا پلیز، ایتھیسٹ قرآن کو کوٹ کرے گا تو میں ریفیوٹ کروں گا بھائی تم قرآن کو مانتے ہو، ورڈ آف اللہ نہیں، تو پھر قرآن کو ڈیبیٹ کرو، قرآن کو کوٹ کرو، سائڈ پہ رکھو. یو سی، میں کرسچن کو کہوں کہ قرآن میں لکھا ہو، کیا کہے گا مجھے؟
وہ مجھے کیا کہے گا؟ نوٹ کیجئے، وہ کہے گا میں قرآن کو نہیں مانتا تو میں بائبل کوٹ کروں گا اس کو. کلیئر؟ تو آپ اور ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، جس اللہ نے پوری کائنات کو بنا دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مردہ قرآن کے حوالے، مردہ زمین کو زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. مردہ بیج کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کون دے گا؟ اللہ. ہاں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سپلی کا موقع ملتا ہے، ادھر نہیں ہے. ہاں ادھر نہیں ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں ناؤ اینڈ نیور، جسٹ ڈو اٹ. بہت اچھا، یہ بہت پریکٹیکل سوال ہے. دنیا میں پیپر ہے کہ دوبارہ دے دیں گے بھائی، ویسے نہیں رہنا چاہیے، پہلی دفعہ میں نکال دو، اما ابا کا پیسہ کیوں ضائع کریں بھائی. دنیا میں پیپر ہے کہ نیکسٹ ٹائم دے دوں گا، نیکسٹ سیمسٹر میں دے دوں گا، نیکسٹ اٹیمپٹ میں دے دوں گا، 2 4 5 اٹیمپٹ میں نکل ہی جائے گا. نہیں، دنیا ایک ہی دفعہ، زندگی ایک ہی دفعہ ہے اور سوچ سمجھ کر اس کو گزارنا ہے. ناؤ اینڈ نیور اینڈ جسٹ ڈو اٹ والی بات. جی بیٹا آپ کے پاس سوال ہے؟ پہلا سوال ہے how to tell your relatives non mahram that you can't unnecessarily talk with them without making them feel bad. ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے 1995 کی. ہم گریجویشن کی اسٹوڈنٹ تھے، BCom کر رہے تھے، تو والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میں ہاسپٹل میں تھا، پوری رات وہیں پہ ہم رکے. تو اور بھی پیشنٹ تھے، ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہم گپ شپ کر رہے تھے. تو ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے ریلیٹیوس آئے امریکہ سے. کہاں سے؟ امریکہ سے. نیو یارک سے فلائٹ نے لینڈ کیا کراچی ایئرپورٹ پر. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کزن سے جب بات کرنے لگا تو میری کزن نے کہا آپ میری امی سے بات کر لیں یا اب میرے ابا سے بات کر لیں. تو یہ حیران و پریشان، اس نے کہا کہ ایسا لگا کہ ہم لوگ US والے ہیں اور جو نیو یارک سے فلائٹ آئی ہے وہ پاکستان والے ہیں. سمپل سی بات ہے بھائی، ریلیٹیوس اگر نامحرم ہے تو نامحرم ہے. منہ بولا بھائی کوئی نہیں ہوتا، کزن بھی نامحرم ہوتا ہے. تو ایک دفعہ اچھے سے بتا دینا چاہیے، پیار محبت سے اچھے سے خود بتا دیں، اپنے والدین کے ذریعے بتا دیں کہ بھائی اس حوالے سے ہم احتیاط کرتے ہیں، آپ بھی احتیاط کیجیے. اچھا یہ ایک دفعہ میں ہوتا نہیں ہے، اس سے کہ اس وقت ٹرینڈ بالکل ڈفرینٹ ہے. مطلب ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھ رہے تھے، اس دور میں خیال رکھا جاتا تھا جو لڑکیاں پڑھتی تھیں کبھی تصور نہیں تھا کہ وہ آڈٹ کے لیے کراچی سے باہر کبھی جائیں گی. آج لڑکیاں خود کہتی کہ ہمیں دبئی بھیج دو، ہمیں ابوظہبی بھیج دو، ہمیں فلاں جگہ بھیج دو، اور اکیلے کے لیے لڑکیاں بھی جا رہی ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے. نہیں بھائی، اس پہ شریعت نے کچھ پابندی لگائی ہے. تو بہرحال اس وقت ٹرینڈ یہ چل رہا ہے. ایسے ٹرینڈ میں شریعت کی بات کرنا، دین کی بات کرنا بہرحال ہمیں کرنی چاہیے. ایک دم سے نہیں ہوتی یہ بات. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی خاندانوں میں محفلیں منعقد کریں. ہم اپنی فیملیز میں کرتے رہے، ہمیں بھی مشکلات آئی تھیں، ہم نے قرآن کے درس کا اہتمام کیا اور چیزوں کا اہتمام کیا، پھر ماشاءاللہ ان کو کلیئرٹی ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. میری بیٹیاں ہیں، 12 سال کی بیٹی بھی نقاب کرتی ہے، کوئی پرابلم نہیں اس کو، الحمدللہ رب العالمین. فیملی کے لوگوں کو پتہ بھی ہے. اور جب گیدرنگس ہوتی ہیں تو خواتین میں بیٹھ جائیں گی، حضرات میں بیٹھ جائیں گے، اور خواتین میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا انشاءاللہ. حضرات میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب میں فلائی کرتا ہوں کراچی سے لاہور سے کراچی یا پاکستان سے باہر، تو اگر جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہے وہ اگر میل کھانا سرو کرے گا تب بھی میرا پیٹ بھر جائے گا. تو کہا نا اننیسیسری بات نہ ہو. نیسیسری بات تو کل بھی یونیورسٹی میں سوال آ گئے، نوجوان نے کر لیا سر نامحرم سے بات کرنا پڑے. تو ہم نے کہا بیٹا ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے پروٹوکولز ہوں گے. خواہ مخواہ کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ باتیں اچھا ابھی تو رمضان کا پیارا مہینہ ہے، یو سی اچھی لگ رہی ہے، آسان لگ رہی، تھوڑا مشکل لگتا ہے. لیکن جب ہم اللہ سے مانگ کر محنت کریں گے، ماحول سے جڑیں گے، لوگوں کو جوڑیں گے، قرآن کا نور دل میں اترے گا، تو یہ باتیں سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوں گی. یہاں دیکھیے ماشاءاللہ کتنی ہماری بیٹا، میں دل سے کہہ دیتا ہوں کہ جو ہماری بہنیں یا بیٹیاں نقاب کر رہی ہیں، چادر لے رہی ہیں، اس دور میں لے رہی ہیں، دے مسٹ بی اپریشیٹڈ. ہمارے پروگرام میں خواتین آتی ہیں، نوجوان لڑکیاں آتی ہیں، کچھ تو وہ تو دوپٹے کے بغیر آ گئی. میں نے کہا بھائی ہم نے پردے کا اہتمام کر دیا ہے نا، اس کو آنے تو دو، قرآن تو سننے دو. یہ سورہ نور بھی سنے گی اللہ کی بندی، سورہ عذاب بھی سنے گی، اس کو احساس ہوگا انشاءاللہ. اور ہم نے دیکھا کہ وہیں کسی لڑکی کے آنسو بہ گئے. ایک انٹی وہاں پر موجود تھی، انٹی نے کہا آج بڑا زبردست موقع اس کو سمجھانے کا. کیا ہوا بیٹا؟ انٹی میں نے تو یہ سورہ نور پہلی دفعہ سنی، میرے تو آنسو بہ گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. انٹی نے وہیں چادر پہنا دی. اور کراچی میں ایک انٹی جو ہے اپنی بہوؤں کے لیے شاپنگ کرنے رات کو گئی نہیں تھی، قرآن کی محفل میں آ گئی، وہ پورا عبایا پہنا کر اپنی اس بچی کو باہر بھیجا. وہ شادی شدہ لڑکی تھی، باہر فیملیز جیسے کھڑی ہوتی ہیں اپنے فیملی ممبرس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اپنے شوہر کے پاس گئی، چلیے نقاب میں گئی. کہا آپ کون؟ کہا بھائی میں تمہاری بیوی ہوں. کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ کیا ہو گیا؟ اور وہ بندہ پتہ ہے کون تھا؟ وہ ٹی وی میں کام کرتا رہا، میں جانتا ہوں اس کو، میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، وہ پرانی بات ہے. تو کہتی ہے کہ اوہ بھائی مجھے تجھے سمجھ تو آ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟
کہا وہ آنٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنی بہوؤں کے لیے عبایا پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئیں. آنٹی نے کہا بیٹا آج ہی پہن کر چلی جاؤ. اور یہ جو اس خاتون کی میں بات کر رہا ہوں وہ ماڈلنگ کی سائڈ پہ تھی. میں اس کا ذکر کر رہا تھا، نام میں کسی کا نہیں دوں گا. لیکن فرق پڑے گا کب؟ جب ہم ماحول سے جڑیں گے. ایک آدھ تقریر سے 2-4 جملوں سے کام ہونے والا نہیں. ٹائم میں نے زیادہ لیا اس لیے کہ آپ لوگوں کی موٹیویشن، ہم سب کی موٹیویشن ضروری. اگلا سوال. جیسا کہ آپ نے کہا ان سین پر فیتھ ہونا چاہیے. ہاؤ کین وی ڈو اٹ پراپرلی؟ ہمیں ان سین اسلامی چیزوں پر یقین کیوں نہیں آتا جیسا آنا چاہیے؟ ایک سائنٹسٹ تھا ایک کانفرنس میں، بوڑھا تھا وہ، اور کانفرنس پتہ ہے کسی بڑی انٹرسٹنگ بات، پین کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا تھا. صبح سے لے کے شام تک سارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ، سب کچھ بیٹھے ہوئے. شام ہو گئی، دوپہر کا لنچ بھی ہو گیا ہوگا، شام کی ہائی ٹی بھی ہو گئی ہوگی. شام 6 بج گئے بھائی، سمجھ نہیں آ رہا کہ پین کو ڈیفائن کیسے کریں. وہ جو بوڑھا تھا اس نے لی اسٹک اور ساروں کو لائن سے ایک ایک لگائی. ڈو یو فیل پین؟ یس وی فیل پین. یس دس از پین. اوکے، میں آپ کو دل سے عرض کروں بیٹا، ڈو یو فیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ وتھ اس؟ ختم ہو گئی بات. اس فیلنگ کو اور بڑھائیے. کیسے؟ وہ معاف کیجیے گا ذرا، آپ لوگوں کی پچھلے بات کرنی. ہمارے آنسو بڑے نکلتے تھے، پتہ ہے کب؟ ہم جب انڈین موویز دیکھتے تھے نا، جو بڑا ایموشنل ڈائلاگ آتا تھا نا، آنسو بہتے تھے. میں نے کہا یار میری اہلیہ گھر میں جب پیاز کاٹتی تو میرے آنسو نکل جاتے. میں کہا دور جا کے کاٹو، تم لوگ تو روز کاٹتے ہو، میرے تو آنسو نکل جاتے. تو یہ آنسو پیاز کاٹنے پر بھی نکلتے نا، یہ آنسو ایموشنل. کبھی اللہ کے سامنے روئے ہو؟ دل سے کہہ رہا ہوں میں. میری پہلی بالکل پرسنل سی بات ہے لیکن میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے. جب ہماری پہلی بیٹی دنیا میں آنے لگی، بڑا ہارڈ ٹائم تھا. ڈاکٹرز نے کہا آئدر آف ٹو، یا تو یہ یا تو یہ. میں نے کہا اللہ کی مرضی بھائی. اس وقت میں نے الحمدللہ 20 منٹ میں 2 رکعت جو پڑھی ہے نا، وہ زندگی کی بیسٹ میری رکعت ہے. جو اللہ سے رو رو کر مانگا ہے، سارا باہر نکل گیا بھائی، ساری ٹینشن ختم ہو گئی. اللہ نے بیٹی بھی دی، ماشاءاللہ اس کی شادی بھی ہو گئی الحمدللہ، اہلیہ بھی ٹھیک الحمدللہ. یہ جو فیلنگ ہے نا اللہ کی، اس کو بڑھائیں. کیسے بڑھائیں؟ تنہائی بات ہم نے آج کی نا، اللہ سے باتیں کریں، نماز سمجھ کر ادا کریں. چلیں، سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ، سب کو یاد ہے نا؟ سورہ فاتحہ کی 85% ورڈز ہمیں اردو میں آتے ہیں. آپ غور کیجئے گا. آج جب ظہر کی نماز ادا کریں، تھوڑا سا رک کر سمجھ کر الحمدللہ رب العالمین. ذرا عالمین پہ رکے تو صحیح نا. تھوڑا بہت تو سائنس پڑھی ہے نا، نالج تو ہے نا. بگ بینگ اور ایکسپینڈنگ یونیورس اور بلیک ہولز 10 دفعہ ریپیٹ کر لیں، اللہ کی عظمت دل میں بڑھے گی. الرحمن الرحیم. ہم کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ 70 ماؤں کا لفظ، یہ 70 کا لفظ ایکسیسو کوانٹٹی کے لیے عربک میں آتا ہے. اللہ بہت محبت فرمانے والا ہے. اچھا آگے اللہ فرماتا ہے، ہم ریپیٹ کرتے ہیں، مالکی. اللہ بدلے کے دن کا، تو بدلے کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آپ لوگوں نے چھوٹی بچیوں سے پویم سنی ہوں گی یا نشید وغیرہ، نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا. ہر ایک نے اپنا جواب ذرا رک کر 10 دفعہ ریپیٹ کریں نا اپنی انفرادی نماز میں. امام صاحب نہیں کریں گے، انفرادی نماز میں ریپیٹ کریں مالکی. دیکھیں آنسو نکلتے کہ نہیں نکلتے، دیکھیں کچھ فیلنگ آتی کہ نہیں آتی. اس قدر آسان، اور 2 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے اس کے اوپر. اسمارٹ فون میں تو پتہ نہیں کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے نا، بیلنس ڈلوانا پڑتا ہے، پری پیڈ پوسٹ پیڈ، یہ وہ سب کچھ. ادھر اللہ کے ساتھ اللہ سے باتیں کرنے میں، جب چاہو اللہ سے باتیں کرو، جتنی چاہو اللہ سے باتیں کرو، جتنا چاہو پرولونگ کر لو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ فیل کرنے کے لیے خود سے کچھ کرنا پڑے گا. نماز اس کے لیے بیسٹ ہے، دعا اس کے لیے بیسٹ ہے، تنہائی میں اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنا اس کے لیے بیسٹ ہے انشاءاللہ. جی کیا ہم نماز، فرض، سنت، نفل کے دوران سجدہ یا سلام پھیرنے سے پہلے اپنی زبان اردو میں اپنی حاجت یا دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ تب اللہ کے ہم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، جو یہ بات بالکل صحیح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نماز کا ایک پروٹوکول ہے. آپ سوچئے کہ نماز میں اگر ہر زبان کی اجازت دے دی جائے انٹرسٹنگلی، تو سدیش صاحب کبھی انگلش میں تلاوت کر لیں، کبھی اردو میں تلاوت کر لیں، تو لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی نا. تو ایک پروٹوکول رکھ دیا گیا کہ اچھا عربی کس کی زبان ہے؟ اللہ کی. عربی کس کی زبان ہے؟ رسول اللہ کی. اور عربی کس کی زبان ہے؟ قبر والوں کی. جی اور عربی جنت کی زبان ہے. تو ایک پروٹوکول تو نماز میں رکھ دیا کہ ہم عربی میں کریں گے. آپ کا میرا دل کرتا ہے کہ میں سجدے میں اللہ سے مانگوں، تو نماز کے علاوہ سجدہ کر لیں، نماز کے علاوہ سجدہ کریں اور خوب مانگیے. اور آخری بات ہے، ذرا اس میں ہمارے علماء کا ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، اس میں علماء کا ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، اور وی ریسپیکٹ دا ڈفرینس آف اوپینین کہ نفل نمازوں میں اگر کبھی ایسا کسی نے کر لیا
تو اللہ کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن امام صاحب نہیں کر سکتے جماعت کی نماز میں، ورنہ پھر کوئی پنجابی میں بھی شروع ہو جائے، پھر سرائکی میں بھی شروع ہو جائے. تو بہتر ہے کہ اپنی انفرادی نمازوں کے علاوہ سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اور دعا مانگنے کے لیے سبحان اللہ زیادہ پروٹوکولس نہیں ہیں. اگر لڑکے بائک چلا رہے، آج کل تو اسکوٹی آ گئی بیٹا، ہاں اب اسکوٹی چلاتے ہوئے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، پھر اٹھ جائیں گے نا ہم لوگ جی. اس وقت اللہ سے دل میں مانگیں، اللہ تو دل کی پکار کو بھی سنتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سنے گا. جی قرآن پڑھتے ہوئے سستی کیوں فیل ہوتی ہے اگر ہم پڑھنے بیٹھ بھی جائیں؟ ہاں، قرآن پڑھتے ہوئے سستی کیوں فیل ہوتی ہے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ کم بخت ہمارا کبھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ سر رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہے سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات خطرناک بات ہے، ہم بھی تو کم نہیں ہے نا. 11 مہینے جو اس نے ہم پر محنت کی ہوتی ہے، ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے وہ چھٹی پر، پھر کہتے ہیں لگے رہو. اور رمضان میں بھی لوگ لگے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے. ہم رات کو دورے ترجمہ قرآن سے فری ہوتے ہیں اور گھر آتے آتے کوئی 2-2:30 بجتے ہیں کبھی کبھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کے میچ بھی چل رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنی بڑی بڑی فروٹ اسٹریٹس لاہور میں ہیں، میں تو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہوں ماشاء اللہ. ایک جگہ کسی جگہ کا ایڈریس سمجھنا تھا تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ آپ کو میں سمجھا دوں. پتہ ہے ایڈریس کیا ہے، کہاں سے آپ نے یو ٹرن لینا ہے؟ کہا کہ دیکھو فلاں چائے والا آئے گا اور پھر آئے گا واٹ اپ پراٹھا. لٹرلی شاید کسی نے، آپ لوگ جانتے ہوں گے جوہر ٹاؤن کے پاس. تو کہا جب آ جائے نا چائے والا اور اس کے بعد آ جائے، میں نے بچوں کو بیٹا پڑھو کیا لکھا ہوا ہے، پپا لکھا ہوا واٹ اپ پراٹھا. میں نے بس یہی سے ٹن مارنا ہے ہم نے انشاءاللہ. خیر، تو بھرا ہوا رات بھر کھیل کود تماشا لگا ہوا ہے، تو ہم بھی تو کم نہیں ہے نا. معاف کیجیے گا، روزے کے اندر ہم حلال چھوڑ دیتے نا، کھانا پینا چھوڑ دیتے، لیکن روزے نیٹ فلکس لگا ہوا ہے. کیا ہو گیا سر؟ ٹائم پاس میں تو فلم دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. روزے میں غیبت چل رہی ہے، چلے کہ نہیں چلی؟ بیک بیٹنگ ہے نا، لیگ پولنگ، پتہ نہیں کیا کچھ. یار حلال چھوڑ دیے، حرام کو تو چھوڑو. تو ہم بھی کم نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. اب آئیے بیک ٹو دا کوشچن کہ سر وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھنے سستی آتی ہے. میں اس کا آپ کو ایک حل بتاتا ہوں. اچھا ایک تو ادب ہے نا قرآن کا، جب تلاوت شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ شیطان لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو اعوذ باللہ توجہ کے ساتھ پڑھنا، بسم اللہ توجہ کے ساتھ پڑھنا. دوسری بات ہے کہ کوشش کریں اگر گھروں میں بھی ہو نا تو 1-2 بہن بھائی ساتھ بیٹھ جائیں. اگر آپ بیٹی ہیں تو ماں والدہ کے ساتھ بیٹھ جائیں. کوئی ساتھ ہوگا تو فرق پڑ جاتا ہے. جب بندہ اجتماعیت میں جڑتا ہے تو فرق پڑ جاتا ہے اس کا. ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اچھے قاریوں کی تلاوت سنیں اور اس کی کاپی کرنا شروع کر دیں. لوگ گانوں کی کاپی کرتے نا تو پھٹا ہوا ڈھول بھی اچھا بولنا شروع کر دیتے، سنیں؟ پھٹا ہوا گلا بھی اچھا بولنا شروع کر دیتا ہے. اچھے قاریوں کی تلاوت کو تھوڑا کاپی کریں تو تلاوت کا شوق ہمارا بڑھے گا. تو 1-2 کو ساتھ رکھ لے، گھر کے تک ہو سکتا ہے اور دوستوں میں ہو سکتا ہے. اور اعوذ باللہ بسم اللہ توجہ سے پڑھنے کا معاملہ، اچھی تلاوت، اچھے قاریوں کی تلاوت سننے کا معاملہ. اور پھر اللہ یہ بھی سٹیپ ہمیں دے، ہم تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کر لیں. تو اللہ، اور آخری بات اللہ سے مانگے، اللہ میں تیرے لیے تیرے کلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، اللہ اس میں مجھے توجہ، کنسنٹریشن عطا فرما دے. تو یہ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. جی کتنے رہ گئے؟ نماز میں وسوسے آنا، ہاں، میں اس طرح کی باتیں آنے سے دوران نماز رکھ کر بھول جانا، اس کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے؟ صحیح. یہ 2026 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 14 صدیوں پہلے بھی ایشو تھا. پریشان زیادہ نہ ہو، تھوڑا ہو زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اوور ٹینشن نہ ہونا چاہیے ہمیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کبھی کبھی عجیب بات ہے نماز میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم آپ سے بیان بھی نہیں کر سکتے. کتنے لوگوں نے حدیث فرسٹ ٹائم سنی، یعنی پہلے سن رکھی وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ ٹھیک چلیں، سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نماز میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو آج ہمارا ٹاپک کیا ہے، یہ تو فیتھ کی علامت ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے. یا رسول اللہ یہ ایمان کی علامت کیسے؟ اب اس کی تشریح ہے. چور کہاں چوری کرتا ہے؟ آج کل تو بڑی پلانڈ قسم کی چوریاں ہوتی ہیں نا، بڑے پلانڈ قسم کے فراڈ ہوتے ہیں. چور وہاں چوری کرتے ہیں جہاں کچھ ملنے کا اس کا امکان ہوگا. کنگلوں کو جانتے ہیں؟ کنگلا کسے کہتے ہیں؟ اچھا لاہور میں کراچی کی ہے ماشاء اللہ کی ٹرمنالوجی کی بات کر رہا ہوں. کنگلے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتے، کنگلوں کے کوئی چوری کرتا ہے؟ کوئی ڈاکہ مارتا ہے؟ نہیں مارتا نا. تو چور وہاں چوری کرتے ہیں جہاں کچھ موجود ہوگا. شیطان کدھر آئے گا؟ جہاں کچھ ایمان موجود ہوگا. جہاں تو ایمان نہیں ہے یا جا رہا ہے وہ کہے گا کیپ اٹ اپ، لگے رہو. شیطان زیادہ کس کو پریشان کرے گا؟ جو ایمان. ہاں آپ سوچئے جتنا کچھ نماز میں یاد آتا ہے کبھی کلاس روم میں یاد آتا ہے؟ جتنا تلاوت کرتے ہوئے کچھ یاد آتا ہے اتنا دوستوں سے گپ شپ میں یاد آتا ہے نا مسئلہ.
اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان نے کہا کہ کلاس روم میں لگے رہو، یہ مطلب نہ دیجیے گا، میں صرف نماز کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک؟ تو نماز میں آپ دہانی لے کر آئے گا، یہ چیزیں لے کر آئے گا، تو اس پہ نمبر 1 آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات کہ اس کا کیا کریں، نماز شروع کرنے سے پہلے 1 منٹ رکیں ذرا، کیا کرنے لگے؟ نماز کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ ایک نان مسلم تھا، ریورٹڈ ہو گیا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کنورٹڈ مسلم، کنورٹ صحیح لفظ نہیں ہے، ریورٹ اچھا لفظ ہے، تو ریورٹڈ مسلم تھا، اس کے برابر میں ہم جیسے کہ بون مسلم کھڑا ہو گیا، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تو سنتوں کا ٹائم آیا، جو ہمارے جیسا تھا اس نے تو 3 منٹ میں سنت پھر سلام بھیج دیا، اور وہ جو ریورٹڈ مسلم تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ ہاتھ اس کے ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، اس سے سلام بھیج کر پوچھا بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہ میں اللہ سے کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کر رہا ہوں، کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کر رہا ہوں، جب کنیکشن ہو جائے گا تب میں پڑھوں گا اللہ اکبر۔ دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ریورٹڈ مسلمس اینڈ نان مسلمس۔ مال مفت دل بے رحم، اماں کی گود میں کلمہ مل گیا نا، شاید قدر کم ہے اور ان کو کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے اپنے کلمے کو قبول کرنے کی، وہ ہم سے بہتر ہو جاتے، لیکن ہم بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو 1 منٹ رک کر ذرا، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کیا کرنے لگا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ تو نہیں ہوگا لیکن کوشش کرنی ہے تو بہتر ہوگا معاملہ، نماز جب بھی ادا کرو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز، شاید اس کے بعد اللہ سے ملاقات اور لو لگانے کا موقع نہ ملے۔ اگلی بات، نماز میں جو تلاوت کرتے پڑھتے ہیں، ابھی ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا، اس کو تھوڑا سا ذہن میں ایک پٹی چلا لیں۔ الحمد، اگلا لفظ کیا ہے؟ للہ، اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلا لفظ کیا ہے؟ ہم تو ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں نا، الحمد للہ رب، تھوڑا سا فوکس کر لیں۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں یا اذکار پڑھ رہے ہیں ان کا ٹرانسلیشن یاد کر لیں، تو ہماری کانسنٹریشن بڑھتی چلی جائے گی، اور آخر میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری نمازوں کو بہتر فرما دے۔ تو یہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، اونچ نیچ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری نمازیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ جی جی وعلیکم السلام۔ آپ نے اپنے لیکچر کے اینڈ میں یہ بات کی ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، اس کی اپنے دل سے ایک محبت اور ایک خوف۔ اچھا، دس واز آن مائی مائنڈ فار دی لاسٹ فیو ڈیز، میں اسی اسٹرگل میں تھی ایکچولی۔ دیکھیے ہم سب کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہم سب کی اللہ کی تعریف ہوتی ہے، ہم سب اللہ کو ڈفرینٹ طریقے سے چاہتے ہیں، تو ہر انسان میں اپنا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے۔ جو میرا تعلق ہے میں نے اس کو ودود پایا ہے، اس سے اچھا میں دوست ہی نہیں پایا، صحیح، مطلب میرا کوئی اس سے اچھا دوست نہیں ہے۔ کوئی بہت اچھی بات ہو، بہت امپورٹنٹ بات ہو، تو کوئی انسان پوچھے تو میں کہتی اس سے میں کیوں بتاؤں، میں رات میں اہتمام کرتی ہوں، بیٹھی اس کے ساتھ بات کرتی ہوں، وہ بات ہوتی ہے۔ مطلب ایسا تعلق اگر آپ کا رب کے ساتھ ہے، جو میرا یہ ایکسپیرینس ہے، ایکچولی یہ میرے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ میرا ایک مائنڈ میں کویسچن تھا کہ جب اتنا آپ کا ایک لگاؤ ہو، جب اتنی اچھی دوستی ہو، تو پھر خوف کیسے ہے؟ جی مجھے یہ نہیں سمجھ آتا۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ ایک بچہ جو ہے نا 14 فلور سے کھڑکی سے چھلانگ لگانے لگا، تو ماں نے چلا کر کہا، ڈانٹا اس کو، تو ماں کتنی محبت کرتی ہے بچے سے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو یہ بچہ چھلانگ جب لگائے گا تو ماں چلائے گی یا نہیں؟ کیوں؟ مر جائے گا نا۔ تو ماں کی یہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کبھی چلائے بھی اور سختی بھی کرے، اس میں بھی بچے کی بہتری ہے۔ باربیکیو کی محفلیں ہوتی ہیں بقرعید کے دنوں میں، ہم تکے بوٹی بناتے ہیں، چھوٹے بچے آ کے وہ انگارے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہلکا سا ہاتھ، پھر کیا کرتے ہیں؟ چیختے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اب کوئی کہ اماں کیا کر رہی ہے میرے ساتھ، ابا کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اماں کی محبت اور ابا کی محبت ہے، تجھے نہیں پتا بیٹا تیرا ہاتھ جل جائے گا۔ تو کبھی اللہ سختی بھی کرتا ہے، جو اللہ رحمان رحیم ہے، اس اللہ نے جنت کا ذکر بھی بار بار کیا اور جہنم کا ذکر بھی بار بار کیا۔ محبت اس بات کی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو میں اس کو راضی کر لوں اور کل اس کی جنت پالوں۔ خوف کس بات کا؟ خوف ایسا نہیں کہ جیسے کسی جانور کا، درندے کا ہوتا ہے شیر کھا جائے گا مجھے، نو، خوف اس بات کا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ماں باپ بھی ناراض ہو کے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں نا، اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے، اس میں بھی بچے کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا خوف بھی ہے، اور یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے، اور ان کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔
اللہ کے رسول اللہ کے آنسو، نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے نا، کتاب مل جائے گی انشاءاللہ، نیٹ پہ مل جائے گی. تو رسول اللہ روئے جہنم کے خوف سے بھی، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم تو ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور وہ شفاعت کریں گے تو ہم جنت جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ بھی صبح 7 مرتبہ دعا کرتے تھے، اللہم اجرنی من، اے اللہ مجھے آگ سے بچا دے، 7 مرتبہ. شام میں بھی اللہم اجرنی من النار. ان سے بڑھ کر اللہ کا پیارا کون ہوگا؟ وہ سکھا کر گئے ہیں. اور ایک حدیث آخری، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اچھا مجھے صرف آخر میں 2 منٹ دیجیے گا، ایک دل کی بات رہ گئی ہے جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو نامکمل رہے گی. 2 منٹ آخر میں دے دیجیے گا جب آپ کلوز کر رہے ہیں. جی. What should be my role as an individual in this specific time where cannot even speak openly against the oppression and oppressors? Should wait until we gather a group like indeed people, minded people. اللہ کا شکر ادا کرے آپ ہم پاکستان میں جیتے ہیں، ٹھیک ہے. آخری 2 منٹ میں جو میں نے بات کرنی ہے وہ دبئی میں کرنا مشکل ہوگی، ابوظہبی میں کرنا مشکل ہوگی، پاکستان میں کر سکتا ہوں الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرے پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، اس سب کے باوجود اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ الحمدللہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو سنتے ہی ہے نا، انہوں نے چھوڑا کسی کو حق بیان کرنے میں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنی سی. آپ ہمارے خطابات جمعہ کو سنیں، پریس ریلیز کو پڑھیں، پالیسی اسٹیٹمنٹس کو پڑھیں، یا کل میں نے ریکارڈ بھی کروایا. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا پلیز، ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم اللہ کی توفیق سے جو اللہ نے توفیق دی ہم بولتے ہیں. تو آج ظلم کے خلاف بات کریں، ہم تو کرتے ہیں الحمدللہ. چاہے بسن کے نام پر بیڑا غرق کیا جائے، 11 ارب روپے کا پلین لے کر قوم کی مالوں کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے. FBR کے چیئرمین کہیں کہ 800 ارب روپے کی کرپشن FBR میں ہوتی. میں ایک فائلر ہوں، میں فائلر، اوکے، میں ایک فائلر ہوں، میرا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے بھائی، نیشنل ایکسچیکر میں جاتا ہے، وہاں سے وہ پبلک پہ خرچ ہونا چاہیے. اور جو ادارہ FBR کا اس کو وصول کر رہا ہے، ریسیو کر رہا ہے، بلکہ ہڑپ کر رہا ہے وہ، تو اب وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین کہ 800 ارب روپے 700 ارب روپے کی کرپشن FBR میں ہوتی. ہم بات کرتے ہیں اس کے خلاف. ظلم کسی کے خلاف ہو، چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو، ریلیجیس پارٹی ہو، ہم بات کرتے ہیں. ٹرمپ کا نام لے کے بات کرتے ہیں، چاہے ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا یوٹیوب چینل بند کر دیا گیا تھا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اور جیوز کے کہنے پر بند کیا گیا ہے، اس سے کہ جیوز کو برا لگا جس طرح انہیں کھول کھول کر باتیں کی ہیں. ہماری تنظیم کے چینلز کو بند کیا گیا ہے، میرے 2 چینلز کو بند کرتے رہے، ہمیں تو بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. تو آج بھی بات کرنے کے مواقع ہیں. ہاں کچھ لوگ نہیں کرتے اس سے کہ چینلز مونیٹائزیشن پہ لگے. پتہ ہے نا آپ کو، مونیٹائزیشن. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی کسی بک پر کوئی رائلٹی نہیں ہے الحمدللہ، ان کے کسی چینل پہ کوئی مونیٹائزیشن نہیں، میرے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ چینل پہ کوئی مونیٹائزیشن نہیں. میں کسی بھی میں نہیں بلکہ ہمارے تمام ساتھی کسی بھی سیٹلائٹ چینل پہ آپ ہمارے پروگرامز دیکھیں گے، ہم 1 روپیہ وہاں سے نہیں لیتے الحمدللہ رب العالمین. باقی لوگ کہتے ہیں بھائی اگر یہ کہیں گے تو ہمارے چینلز بند ہو جائیں گے. یار آج کہہ تو سکتے ہو نا، 2 چینل اور کھڑے کر دینا، بند بھی ہو جائے تب بھی کہہ سکتے ہو، ابھی بات تو کر سکتے ہو. تو آج ابھی زبانوں پر پابندی ایسی نہیں لگی ہے تو بات بھی کرنی ہے. لیکن اچھا سوال ہے کہ انتظار نہیں کرنا، ہم نے کسی اجتماعیت کو جوائن کرنا ہے، ایسی اجتماعیت جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی اسٹرگل کر رہی ہو. ایک تفصیل طلب بات ہو جائے گی. ہم بھی ایک جماعت لے کے چل رہے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ خالی اکیلے کے لیے نیک بننا کافی نہیں ہے، دوسروں کو دین کی دعوت دینا ہے، دین کو اسٹیبلش کرنا ہے. پاکستان کا آفیشیل نام کیا ہے؟ کیوں لیا تھا ہم نے؟ اسلام ہی کے نام پر. حیدر اسلام نافذ، شریعت کے بہت سارے احکامات پامال ہیں، تو اس کو کلیئر کرنا، اس کو کریکٹ کرنا، جس کے لیے ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی تھیں. میرے فور فادرز مودی کے گجرات سے مائگریٹ کر کے کراچی آتے. فار واٹ؟ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے لیے، سودی نظام کے لیے، کے طوفان کے لیے، LGBT کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بھائی. اللہ خطہ دے جہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے. تو ہماری تو کاندھوں پر قرض ہے ہمارے فور فادرز کا کہ اسلام کے لیے ہم نے ملک کو لیا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا یہ آپ کا میرا فرض بنتا ہے. ہم اس کی پکار بھی لگاتے ہیں، اس کی دعوت بھی دیتے ہیں. جی. So if we want to contact you for any discussing issue, what is the best platform to ask you? جی ہماری ویب سائٹ ہے tanzeem.org، tanzeem.org، ٹھیک ہے، آفیشیل ہماری ویب سائٹ ہے. وہاں کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی ہیں، کیونکہ میں آپ کو اگر اپنا پرسنل نمبر بھی دوں گا تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے ساتھ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ وہ اتنے سارے انون نمبر سے آتے ہیں، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں آفیشیل چینل بتا رہا ہوں، مجھ تک بات پہنچانے والی ہوگی، مجھ تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ویب سائٹ ہماری tanzeem.org، تنظیم TANZEEM.org، tanzeem.org ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. وہاں کانٹیکٹ ڈیٹیلس پہ جائیے گا، آپ کو وہاں پہ لینڈ لائن نمبر بھی ملے گا، ای میل ایڈریس بھی ملے گا، اور موسٹ پرابلی واٹس ایپ نمبر بھی شاید وہاں پر آپ کو مل جائے گا. تو وہاں پہ آپ اپنا جو بھی کوشچن وغیرہ ہے
آپ بھیج سکتے ہیں، اور ود دی ریکویسٹ کہ میں امیر تنظیم اسلامی کی ذمہ داری پر ہوں، وہ مجھ تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا؟ تو tanzeem.org آپ وزٹ کیجئے، وہاں سے آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیلس اور مل جائیں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. آخری 2 منٹ لے لوں جی، ناراض تو نہیں ہوں گے کہ میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں؟ دیکھیے بیٹا، دل سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، ویسے بزرگ بھی موجود ہے بیٹا، میں اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ عام لوگ نہیں ہیں. ہم کبھی جیوز نے کہا تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لاڈ. آج ہم چوزن پیپل آف لاڈ ہیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے سورہ حج آیت نمبر 78، سورہ حج کی آیت 78 ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. آپ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اما عائشہ ہماری ماں ہے نا، تو حضور ہمارے روحانی والد ہیں. ہم لوگ عام لوگ نہیں ہیں. میں اپنے بچوں کو الحمدللہ سمجھاتا ہوں. 8 سال کا بیٹا بھی میرا، آپ اس سے انٹرویو کریں، رات پروگرام میں بہت سے لوگ انٹرویو ہمارے بچوں سے کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں کہ زندگی کیسی، فلاں فلاں. کرو بھائی، اوپن فار آل. وہ 8 سال کا بچہ بھی کہے گا کہ ہمارے پپا نے ہمیں بتایا ہے کہ چھوٹا نہیں سوچنا، بڑا سوچنا ہے. چھوٹا نہیں سوچنا، بڑا سوچنا ہے. گریجویشن آپ ماسٹرز بھی کر لو گے، پی ایچ ڈی بھی کر لو گے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. مگر اس کے بعد چند لاکھ کمانے کے قابل ہو جائیں گے، اس کے بعد چند کروڑ جمع کر لیں گے، اس کے بعد شادی ہو جائے گی، بچے ہوں گے، اس کے بعد مر جائیں گے، اس کے بعد آگے کبھی تو سوچو. ہم کون ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ان کی زندگی بڑے مشن کے لیے تھی. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی انہوں نے سکھایا. ٹوپی، داڑھی، مسواک، سب کچھ انہوں نے سکھایا. سر آنکھوں پر برقع، چادر، نقاب، عبایا، سب انہوں نے سکھایا. سب آنکھوں پر حضور کی تعلیم ہے. مگر وہ طائف کی گلیوں میں اپنا خون پیش کرتے، روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو ہجرت کرتے ہوئے چھوڑتے، احد کے میدان میں اپنا خون اطہر پیش کرتے، 70 صحابہ کی جانیں احد میں پیش کرتے، 2 مہینے گھر میں فاقے برداشت کرتے، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ احزاب، پیٹ پر پتھر برداشت کرتے، 259 صحابہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے. فار واٹ؟ اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تب اللہ کا دین اسٹیبلش ہوا، جس کے طفیل میں اور آپ آج مسلمان ہیں. آج ہمارے اوپر یہ قرض ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری. تو ہمیں بڑا سوچنا ہے. آپ اپنی اسٹڈیز پوری کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مگر بیٹا بڑا سوچیں، اور پڑھے لکھے بچے ماشاءاللہ آگے آئیں گے، بڑے ذہن کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے اپنے دائرے کار کے اعتبار سے ہم مرد اور عورت کے الگ الگ دائرے کار کے قائل ہیں، وہ تفصیل اپنی جگہ پر، مگر ہر ایک کا اپنا رول ہے. یہ پڑھے لکھے بچے اور بچیاں یہ دین کو سنبھالیں گے، یہ دین کو پریزنٹ کریں گے، ان کا بھی فائدہ ہوگا، نسل انسانی کا فائدہ ہوگا. بڑا سوچیں، اور سب سے بڑا کام وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیے گا، ہم نے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اور رسول اللہ سے بھی ملاقات ہونی ہے. ہم ان کی شفاعت کے امیدوار تو ہیں، مگر رسول اللہ اگر یہ پوچھیں، اے میری امتی، میں تو خون پیش کر کے آیا، صحابہ کی قربانیاں دے کر آیا، سب کچھ کر کے آیا، تم کیا لے کر آئے ہو؟ تم کیا کر کے آئے ہو؟ یہ اتنا بڑا، کل تھا آئیڈینٹی کرائسس پہ، سر ڈپریشن کا مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ. میں نے کہا بیٹا اتنی بڑی سوچ رکھو گے نا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشوز تو کوئی ایشوز ہے ہی نہیں، یہ نان ایشوز ہے. اتنا بڑا سوچیں. اللہ تعالیٰ یہ بڑا سوچنے کی اور یہ بڑا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہی ہماری دعوت ہے. ہم نوٹ، ووٹ، پیسہ کچھ نہیں مانگتے، کوئی ہمارے فیم کی وہ نہیں ہے. بندوں تک پیغام پہنچ جائے اور اس کام میں ہم سب مل کر کام کرنے والے ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول کرے. بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بہت وقت لیا. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.